ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول پہاڑوں کے سنگ سنگ، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 6ٹھی ایپیسوڈ جہاں پر ختم کی ہے وہاں سے اگلی سٹارٹ نہیں کی، تو میں بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے کہ میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں ریکارڈنگ کرتی جاتی ہوں۔ جب میں اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے ایک ساتھ ان کے پیسز، مطلب جتنے بھی میں نے پارٹس ریکارڈ کیا تو ان کو کمبائن کرتی ہوں، تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر 1 گھنٹے سے زیادہ ہی ایپیسوڈ دوں۔ تو اس کے اینڈ پر میں نے کیا کیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ آج کی یہ ایپیسوڈ ہے، آپ لوگوں کو میں نے سنا دی ہے، انشاءاللہ اب مطلب جو بھی بات کرنی ہوتی ہے نا اینڈ پر، جو میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں وہ میں نے کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اور ریکارڈنگ کرنی تھی، پھر میں نے کیا ایسے کہ اس والے پارٹ کو کٹ کیا اور اس کے درمیان میں جو میں نے نئی ریکارڈنگ کی اس کو ایڈ کیا۔ اب جو پارٹ جہاں پر میں نے کٹ کیا تھا اس میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو تو یہی لگے گا کہ یہ کیا کیا انہوں نے، کیا نہیں کیا، لیکن جو سن رہا ہے ان کے لیے تو بالکل نارملی بات ہوگی، ان کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا۔ لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو یہی لگ رہا ہوگا کہ میں نے چیز اسکپ کر دی ہے، کوئی پارٹس وہاں سے مسنگ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، میں بہت کانشیس ہوں اس معاملے میں۔ میں پیجز کو دیکھتی ہوں، سم ٹائمز مجھے بھول بھی جاتا ہے کہ میں نے کہاں سے اینڈ کیا تھا، تو میں ایسے پریفر کرتی ہوں۔ پھر ویڈیوز جو ہے نا، جو میں نے ناولز کی اپلوڈ کی ہوتی ہیں اس کو جا کر دیکھتی ہوں اینڈ پر کہاں پر میں نے ختم کیا ہے، پھر وہیں سے ہی سٹارٹ کرتی ہوں۔ لیکن اس کا مجھے یاد تھا، میں جہاں سے اینڈ کرتی تھی وہیں سے ہی سٹارٹ کرتی تھی، کیونکہ یہ ناول میں نے بہت دنوں بعد سٹارٹ کیا تھا، تو میرے مائنڈ میں بھی کہانی چل رہی ہوتی کہ اچھا اگلا پارٹ میں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ایسے ہوا ہے، اور پھر بھی میں کنفرم کر لوں گی، ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں کنفرم کر لوں۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں ماڈل پر کام کر رہی تھی، اور میں نے ماڈل کی کچھ پکچرز بھی شیئر کی آپ لوگوں سے۔ میں نے جو انا لیاس کا ناول شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ، اس کے اینڈ پر میں نے وہ ماڈلز کی پکچر شیئر کی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھے یا وہ ناول نہیں سنا تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا ہے، اور پھر اس طرح سے مطلب آپ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو آپ لوگ بے فکر رہیے، میں کوئی بھی پارٹ آپ لوگوں کو سکپ کر کے نہیں دوں گی۔ تو آج ہم اس کی 9ویں ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی 1 گھنٹے تک ہی ہوگی، کیونکہ میں اب تھک جاتی ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتی میں۔ مطلب ریکارڈنگ میں زیادہ ہی کرتی ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ چیزوں میں انوالو ہوں، تو مجھے ہر ایک چیز کو بیلنس کرنا ہے، مجھے دوسرے چینل کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، مجھے ہر ایک چیز کو ٹائم دینا ہے۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ میں کچھ نہ چیز اپلوڈ کروں، اس سے بیٹر ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تو اپلوڈ کروں۔ اسی لیے پھر میں تھوڑا تھوڑا مٹیریل اپلوڈ کرتی رہوں گی، بنسبت یہ کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ لانگ ایپیسوڈز پرووائڈ کروں۔ اس سے یہی بیٹر ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی شارٹ ایپیسوڈ پرووائڈ کروں، لیکن ضرور کروں۔ تو اس چیز کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کیجئے تب تک جب تک میری یہ ڈگریز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، میرے پاس صرف 1 منتھ ہے، پہلے میرے پاس 1.5 منتھ تھا، اب 1 منتھ رہتا ہے، تو اس طرح سے مجھے دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ایپیسوڈ کو، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ایپیسوڈ میں۔ گڈ مارننگ۔ کنول ڈائننگ ٹیبل پر سجے ہوئے ناشتے کے لوازمات کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں بیٹھے ممی پاپا کے درمیان زبیر کو قدرے نظر انداز کر کے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ یہ کون سا لٹ مار انداز ہے صبح بخیر کہنے کا؟ مسز توفیق کو اس کا اکھڑا ہوا انداز بالکل نہ بھایا۔ بیگم پہلے آپ لٹ کے عملی معنی کنول کو سمجھا دیں۔ مسٹر توفیق ڈش میں سے سالن نکالتے ہوئے مسکرائے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے صبح ہی صبح میرا موڈ خراب کرنے کی۔ ممی مجھے دیر ہو رہی ہے، کنول ٹی پارٹ سے ٹی کوزی ہٹاتے ہوئے بولی۔ چھٹی کر لو آج، رات کو تو زبیر آئے ہیں، کون کمپنی دے گا انہیں؟ منہ سے گھور کر بولی۔ ممی مجھے ڈیوٹی جوائن کیے تھوڑا عرصہ ہوا، اور میں اتنے کم عرصے میں چھٹیاں کر کے اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتی، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ ہسپتال میں اور بھی بہت سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ انہوں نے زبیر کے خیال سے لہجے کو قابو کیا تھا۔ لیکن ہر ڈاکٹر کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، معمولی سی غفلت مریض کی موت کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے۔ میں ایسا کوئی گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتی، وہ کپ لبوں سے لگا کر بولی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ زبیر جو خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، مسز توفیق کی زبردستی اور کنول کی ہٹ دھرمی محسوس کر کے نارمل انداز میں بولا۔ غیر مہذب ہو تمہاری ہائی ایجوکیشن بھی تمہیں مہذب نہ بنا سکی، وہ سیب کاٹتے ہوئے آگ بگولا تھی۔ سب مینرز آپ نے اپنا لیے، بچی کے لیے بچہ ہی کیا ہے؟ ممی پلیز، زبیر بھائی ہمارے مہمان ہیں، ان کے سامنے تو پلیز بھرم رکھ لیں۔ ضروری ہے کہ آپ کے اور پاپا کے اختلافات سب محسوس کریں؟
कंवल यासियत भरे लहजे में बोली। मैं गेस्ट नहीं हूँ, फैमिली मेम्बर ही हूँ। जब तक घर में हूँ आप शायद मेरे यहाँ आने से डिस्टर्ब हैं। ज़ुबैर उसकी तरफ देखते हुए खोजी लहजे में बोला। हम मेहमान नवाज़े बेटा, किस तरह आपकी आम से परेशान हो सकते हैं, ये ख्याल आप मत कीजिएगा। तौफीक खुश दिली से बोले। कंवल ने शुक्र का कलमा पढ़ा। ज़ुबैर मिजाज शनास था, वो उसका अखड़ा अखड़ा बेजार रवैया समझ गया था, मगर इस वक्त तौफीक साहब ने उसकी पुश्त पनाही की थी। नबील दफ्तर से आया तो बेल बार बार पश करने के बावजूद दरवाज़ा अंदर से आयशा ने नहीं खोला तो वो परेशान हो गया। कोट की अंदरूनी जेब से डुप्लीकेट की निकालकर लॉक खोलता हुआ दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने ब्रीफ केस साइड में रखा और लाइट ऑन करते हुए बेडरूम में दाखिल हो गया। वहाँ की लाइट ऑन करने के बाद सामने बेड पर आरे तिरछे अंदाज में गिरी हुई आयशा को देखकर उसके हवास गुम हो गए। वो बदहवासा उसकी तरफ बढ़ा, बड़ी एहतियात से उसे सीधा किया। उसका कोमल चेहरा जर्द हो रहा था, चेहरे पर अब भी शदीद तकलीफ के आसार थे। आशी उसके रुखसार थपथपाते हुए परेशानी से कहीं आवाज़ें दे डाली। हाँ हाँ ना बेल। ठंडे पानी की छींटों से उसने आहिस्ता से आंखें खोली। क्या हुआ, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है? वो बेकरार सा उस पर झुका हुआ पूछ रहा था। मुझे हस्पताल ले चलें। वो तकलीफ़ की शिद्दत से नढाल हो रही थी। अच्छा। नबील बुरी तरह घबरा गया। आयशा की बिगड़ती हुई हालत, दर्द की शिद्दत से वो मछली की तरह तड़प रही थी। उसकी ज़िंदगी का ये अव्वलीन वाक़या था। वो बाप बनने वाला था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आयशा की हालत ऐसी ना थी कि वो 3 फ्लोर उतर कर नीचे जाती। उसका इस तकलीफ़ में लिफ्ट रूम तक जाना ही मुहाल था और वो इस हालत में उसे उठाकर भी नहीं ले जा सकता था। भाई गुडनेस, पहले बता तो दिया होता तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। शदीद परेशानी और घबराहट ने उसे झुंझला दिया था। वो परेशान सा हाथ मलता हुआ आयशा पर उल्ट पड़ा। तकलीफ़ तो मुझे कब से है, मैंने सोचा आप परेशान होंगे। वो आंसू बहाते हुए बोली। अब तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ ना। वो बहुत ठंडे और नरम मिजाज का मालिक था, मगर इस अचानक परेशानी से वो चिड़चिड़ा हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये परेशानी किस तरह दूर करूँ। मुझसे शादी करके मिला क्या है आपको? परेशानियाँ ही परेशानियाँ। अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। डिलीवरी केस में औरतें मर भी तो जाती हैं ना। उसकी बहती आंखें उसके चेहरे पर थी। आशीष स्टूपिड, ऐसे वक्त में अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं। वो उसके ऊपर झुकते हुए उसके आंसू साफ करते हुए बोला। तो तुम मेरे लिए क्या हो? ये वक्त इजहार का तो नहीं है, मगर तुम्हें कुछ हुआ तो जिंदा मैं भी ना रह पाऊंगा। उसकी भीगी आंखों को चूमते हुए बोला। जितना वक्त गुजर रहा था आयशा की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो पड़ोस से भी मदद नहीं ले सकता था, क्योंकि दोनों तरह के पड़ोसी गैर मुल्की थे जो साल में 1 माह ही रहते थे। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किए कि अब अजमत बेगम से कांटेक्ट किए बिना चारा भी नहीं था। हेलो, उसने घबराए हुए लहजे में नंबर मिलते ही पुकारा। यस, उसामा स्पीकिंग। दूसरी तरफ से उसामा की भारी आवाज़ सुनाई थी। वो जल्दी में वाइट पेल्स के नंबर डायल कर गया था। सुनो उसामा, अम्मा जान कहाँ हैं? उसकी निगाहें दर्द से तड़पती आयशा के ऊपर थी। खैरियत तो है ना? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। उसकी फिक्रमंद सी आवाज़ गूंजी। वो मैं माँ बनने वाला हूँ ना। वो हदर्जा घबराया हुआ था। फिर तो घबराहट तुम पर सूट करती है, उसामा कहका लगाते हुए बोला। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा है ना, मैं क्या करूँ? मैं माँ बनने वाले तजर्बे से कभी ख्वाब में भी नहीं गुजरा। क्या मशवरा दे सकता हूँ? उसामा, मेरे सामने आयशा दर्द से तड़प रही है, मेरे हवास काम नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? मैं सख्त परेशान हूँ। फौरी तौर पर किसी करीबी लेडी डॉक्टर से रब्ता करो, मैं अम्मा जान को मतला करता हूँ। उसामा की संजीदा सी आवाज़ उभरी। उसामा, मेरे भाई अम्मा को मेरे हक़ में कायल करने की मुकम्मल कोशिश करना मैं हरगिज़ नहीं चाहता। इस फिजा में मेरा बच्चा दुनिया में है। मैं नहीं चाहता कि वो भी आयशा की तरह रद्द किया जाए। ओके, मेरी नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता किया जा चुका था। हवास गुम हो जाए तो वाकई बंदा सामने की बात भूल जाता है। उसे भी ये याद नहीं रहा कि करीबी मैटरनिटी होम से किसी भी अच्छी डॉक्टर से राब्ता कायम कर सकता था। उसने फ़ौरन आयशा के मेडिकल कार्ड पर लिखा हुआ फ़ोन नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने ही फ़ोन रिसीव किया था। उन्हें आयशा के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफ कर दिया था, चनाचे उन्होंने फ़ौरी आने की हामी भर ली थी। शुमाइला, मैं जा रहा हूँ, अम्मी सो रही हैं, उन्हें तुम बता देना। अनवर जैकेट पहनते हुए शुमाइला से मुखातिब हुआ। जी अच्छा भाई। वो सर पर दुपट्टा जमाते हुए दरवाज़ा बंद करने आगे बढ़ गई। क्या कह गया अनवर? खुर्शीद अंदर से आते हुए उससे मुखातिब हुई। वो कह रहे थे तुम उठ जाओ तो बताऊं, वो काम पर चले गए हैं। तबिंदा फ्रिज से आटा निकालते हुए बोली। लोगों के काम से वापस आने का वक्त होता है और इस लड़के का काम पर जाने का वक्त। मेरी समझ में नहीं आता क्या काम करता है। ऐसी कौन सी गैर मुल्की कंपनी है जो इसे इतना ढेर सारा पैसा दे रही है, जो ये आलीशान घर भी उसने खरीद लिया। खुर्शीद बेगम करीब लगे बेंसन में मुंह धोते हुए बोली। वो जब से इस घर में आई थी अक्सर यही सवाल उनकी ज़बान पर रहता था। आलीशान घर? अम्मी, अभी तुमने आलीशान घर कहाँ देखे हैं?
اس کی نگاہوں میں وائٹ ماربل کا چاروں طرف سے بڑے بڑے سرسبز لانس کے درمیان واقع وہ محل گھوم گیا۔ ہمارا یہ 4 کمروں کا فلیٹ ان عالی شان محلوں کے آگے بدنما ڈربہ ثابت ہوگا۔ بھائی محنت کر رہے ہیں، شمائلہ نے سمجھانا چاہا۔ اگر بندہ اپنے سے اوپر دیکھے گا تو کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں بنے گا۔ دیکھنا ہمیشہ نیچے کی طرف چاہیے۔ ہمارے پاس اس کے کرم سے گھر ہیں، ہر چیز ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھگیوں جھونپڑوں میں رہتے ہیں، روٹی کپڑے کی فکر میں رات دن ڈولتے رہتے ہیں۔ ان سے تو بہت بہتر ہے نا۔ ہم اپنی اوقات کبھی انسان کو نہیں بھولنی چاہیے۔ ہم بھی جھونپڑے سے اس محل میں آئے ہیں، دکھ میں سکھ میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اسے ایسے بندے پسند ہیں۔ دل بھر کر نوازتا ہے ایسے بندوں کو اللہ، جو اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ امی میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ہم تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر کیا کرتے تھے جب کپڑوں میں پیوند لگا لگا کر پہنا کرتے تھے۔ کئی وقت پاکوں سے پیٹ کا درد ناقابل برداشت ہو جایا کرتا تھا۔ رات دن محنت کر کے لوگوں کے کپڑے کہا کرتے، سلائی کرتے، گلے بھرتے تھے۔ اب تو ہمارے دن اس اوپر والے نے پھیر دیے ہیں تو اب بھی شکر اسی کا ادا کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، بڑائی کا غرور میرے کسی بچے کے سر میں نہ سمائے۔ امی آٹا فریج میں رکھے اکڑ گیا۔ جب تک وہ نرم ہوگا میں تب تک میڈیکل سٹور سے ابا کے لیے کھانسی کا سیرپ لے آؤں۔ رات کو بھی بہت کھانسی آئی تھی ان کو۔ اکیلی جاؤ گی؟ تابش تو ٹیوشن گئی ہوئی ہے، میری ہمت نہیں ہے سیڑھیاں چڑھنے اترنے کی۔ 7 بج رہے ہیں، اندھیرا پھیل گیا ہر طرف۔ وہ تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے بولی، امی سردی کی شامیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اندھیرا جلدی پھیلنے لگتا ہے، لیکن یہاں مرکری لائٹس لگی ہوئی ہیں، اندھیرا محسوس بھی نہیں ہوتا۔ مگر مجھے تمہارا یوں تنہا گھر سے نکلنا پسند نہیں ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ سب نکلتے ہیں گھر سے جب کام ہوتا ہے، تو کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹی، اولاد کا اعتبار تو ہوتا ہے مگر وقت کا نہیں ہوتا۔ اچھا جاؤ، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ انہوں نے بچیوں کی تربیت بہت خوبصورتی اور اعتماد سے کی تھی اور انہیں جانتی تھی کہ اس بات سے شمائلہ احساس کمتری اپنی ذات پر اعتماد اور اعتبار کرنا چھوڑ دے۔ انہوں نے اسے اجازت دے کر اس کا اعتماد بحال کر دیا تھا۔ اجمل صاحب کو کھانسی بہت زیادہ ہو رہی تھی، ڈاکٹروں کے پاس جانا وہ پسند نہیں کرتے تھے، سیرپ وغیرہ گھر میں پی لیا کرتے تھے۔ شمائلہ کی تجویز انہیں درست لگی۔ میڈیکل سٹور گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، 3 اسٹریٹ چھوڑ کر مین روڈ کراس کر کے دائیں جانب تھا۔ وہ شولڈر پرس لٹکائے، چادر اچھی طرح لپیٹے تیزی سے جا رہی تھی۔ رات بھی ان کی کھانسی کی وجہ سے سکون سے نیند نہیں آ سکی تھی۔ انہوں نے بچپن سے باپ کی طرح محبت نہیں دی تھی مگر اب بہت حد تک بدل گئے تھے، بہت خیال رکھنے لگے تھے بیوی بچوں کا۔ شمائلہ ان سے بے حد محبت کرتی تھی کہ وہ جیسے بھی تھے باپ تو تھے۔ اسے اس علاقے کی یہ بات بہت پسند آئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹو نہیں رکھتے تھے، لا تعلق اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ تھے۔ اس وقت بھی آدمی، عورتیں، بچے سب گزر رہے تھے مگر کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک 3rd اسٹریٹ سے وائٹ کار تیزی سے نکلی۔ وہ راستے میں ہی تھی۔ کار اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ کار کا اچانک بریک لگا تھا، زوردار آواز کے ساتھ، پھر بھی کار رکتے رکتے بھی اس سے ٹکرا گئی تھی۔ ارے چوٹ تو نہیں آئی بیٹا؟ فرنٹ ڈور کھول کر ایک پروقار سی خاتون بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر پریشان لہجے میں بولی۔ نہیں، ہاں نہیں، حادثہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا حادثے کا خوف انسان کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے چوٹ تو بالکل بھی نہیں آئی تھی مگر کار سے ٹکرانے کے خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا، وہ بہت شیریں لہجے میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلیاں دے رہی تھی۔ لائٹ پنک ریشمی ساڑی پر گرم بلیک کڑھائی والی چادر اوڑھے وہ خاتون بہت پروقار تھی۔ مستزاد اداس پر اپنائی تو خلوص سے بات کرنے کا انداز شمائلہ کو بے حد پسند آیا۔ میں کہہ رہی تھی آپ سے کار دیکھ کر چلاؤ، ابھی چوٹ لگ جاتی تو مسئلہ بن جاتا۔ ممی آپ کو ہی جلدی تھی، بار بار کہہ رہی تھی جلدی چلاؤ، تیز چلاؤ، پھر تو یہ ہونا ہی تھا۔ ویسے ان کو شوق بھی بہت ہے کار سے ٹکرانے کا، سو آج انجانے میں صحیح پورا تو ہو گیا۔ کہیے مزہ آیا ٹکرانے میں؟ ارمان پورا ہوا کہ نہیں؟ وہ نوجوان جس کی طرف اس نے دیکھا نہیں تھا جب شوخ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے پہچاننے میں دیر نہ لگی، اس نے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ شمیر، ہر کسی سے مت پری ہوا کرو، کاروں سے بھی ٹکرانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو۔ بیٹی مائنڈ مت کرنا، یہ ہمارے فیملی جوکر ہیں، اس حادثے پر معاف کر دینا۔ دراصل ہم بہت جلدی میں ہیں کیونکہ ہماری بہو میٹرنٹی ہوم میں ہے، آؤ ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ وہ ازرا اخلاق بولی۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، گھر میرا قریب ہی ہے۔ کتنا قریب ہے ذرا بتائیے گا؟ شمیر چلو ڈرائیونگ سیٹ پر، وہ خاتون اس کا کان کھینچ کر بول دی۔ وہ ہنستا ہوا سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اچھا بیٹی اجازت دو، وہ دھیرے سے اس کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کار میں بیٹھ گئی اور ہاتھ ہلا کر دور تک بائے بائے کہا۔ شمائلہ میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ گئی۔ کس کا فون تھا بیٹا؟ اماں جان نماز سے فارغ ہوئی تو اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوئی جو فون سٹینڈ کے پاس سوچوں میں مستغرق تھا۔ اماں جان نبیل کا فون تھا،
وہ ان سے وہ لاکھ فری صحیح پھر بھی ڈیلیوری کی خبر دیتے وقت اس کی جھجک فطری تھی۔ کیا ہوا نبیل کو؟ خیریت تو ہے نا بیٹا؟ وہ دہل سی گئی تھی۔ اماں جان وہ پر سوئی اٹک گئی ہے، خیریت تو ہے نا؟ مارے پریشانی کے وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ پر دادی بننے والی ہیں، بامشکل وہ جملہ پورا کر پایا۔ اچھا، کہاں ہے اس کی بیوی؟ بڑا اطمینان اور سکون ان کے لہجے میں در آیا تھا۔ گھر پر ہی ہے، نبیل بہت پریشان ہے، وہ بہت گھبرا رہا تھا۔ کیوں گھبرا رہا ہے؟ ہزاروں مرد روزانہ باپ بنتے ہیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ اوپر پاؤں کر کے آرام سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ اماں جان چلے میں آپ کو وہاں ڈراپ کراتا ہوں، آپ ہماری بزرگ ہیں اور ایسے موقعوں پر بزرگوں کی موجودگی باعث رحمت و مبارک ہوتی ہے۔ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو مجھ سے؟ میں وہاں جاؤں یہ ممکن نہیں۔ اماں جان جس طرح میں آپ کو عزیز ہوں اسی طرح آپ کو سب بچوں کو عزیز رکھنا چاہیے۔ میں ہوں یا نبیل، نام الگ الگ ہے مگر خون ایک ہے، آپ سے رشتہ بھی ایک ہے، پھر کیوں آپ میری ایک ماں کی جدائی برداشت نہ کر پائی؟ اور نبیل 1 سال سے اس خاندان سے جدا ہو کر رہ رہا ہے، اس کی یاد آپ کو کبھی نہیں آتی؟ روہیل انکل اور چچی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کا احساس آپ کو اب بھی نہیں ہوا؟ بہت عرصے بعد وہ ان کے روبرو آیا تھا، لہجہ دھیما تھا مگر سرکشی و بغاوت میں اپنی بات منوا لینے کا عزم موجود تھا۔ اسامہ تمہیں کتنی بار کہا ہے مت ہمارے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کیا کرو، اپنے فیصلوں کے بارے میں ہم ذرا بھی نکتہ چینی برداشت نہیں کرتے۔ وہ ببھر کر بولی۔ اماں جان غور سے سنیے، میں ناانصافی سگے رشتوں کی پامالی قطعی برداشت نہیں کرتا، حقدار کو حق ضرور ملنا چاہیے، یہ میرا اصول ہے۔ آپ کو بھی نبیل کی بیوی کو قبول کرنا ہوگا۔ تم جانتے ہو میں غیر خاندان کی گندگیاں اپنے خاندان میں نہیں شامل کر سکتی۔ یہ وہم ہے اماں جان آپ کا، اچھا اور برا انسان اپنے اخلاق و فعل سے بنتا ہے، خون کا گندگی و پاکیزگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ ضد چھوڑ دیجیے اماں جان پلیز، میں تمہیں پیار کرتی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں اسامہ بیٹا کہ تم مجھے مجبور کر کے اپنی ہر جائز و ناجائز ضدیں منواؤ۔ مجھے اپنے تمام پوتا پوتی سے شدید پیار ہے، تم سے زیادہ اس لیے کہ تم بہت منتوں مرادوں کے بعد فوزیہ کی گود میں آئے تھے، اور اسی دوران فوزیہ گردوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے لمبے عرصے تک بیمار رہی تھی۔ وہ عرصہ میں نے تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، اور جب سے ہی میں تمہارے وجود کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ تمہیں زیادہ دیر نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسد نے بہت کوشش کی تمہیں انگلینڈ پڑھنے بھیجنے کی، مگر میں راہ میں حائل ہو گئی، نہیں رہ سکتی تھی میں تمہارے بغیر۔ اب تم جوان ہو گئے ہو تو میرے فیصلوں کو، خاندانی نسب و ناموس کو تار تار کرنا چاہتے ہو؟ غصے اور رعونت سے ان کی آواز بلند ہو گئی تھی، چہرہ انگارا۔ اماں جان میں جانتا ہوں آپ کی محبت کو، سمجھتا ہوں آپ کتنا چاہتی ہیں مجھے، مگر یہ حسب و نسب کا احساس برتری، ذات برادری کے بلند ترین ہونے کا احساس یا پست ہونے کا خیال، یہ سب فرسودہ و جاہلانہ دور کی باتیں۔ انسان کسی بھی ذات برادری یا خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ مضبوط رشتہ سارے ذات برادری کے رسم و رواج، تعلقات و معاملات کا فرق مٹا کر سب کو ایک برادری بنا دیتا ہے۔ ایک رشتے، ایک نسب سے منسلک ہو جاتے ہیں سب۔ مسلم برادری عالمگیر اخوت سے سرشار اور ایمان سے لبریز ہے۔ ہماری شناخت، ہماری پہچان صرف مسلمان ہونا ہے۔ اماں جان توڑ دیجیے اپنے اس حسب و نسب کے اعلیٰ برتری اور گھمنڈی بت کو۔ تم مجھ پر بت پرستی اور کفر کا الزام لگا رہے ہو۔ وہ بری طرح آگ بگولا ہو گئی۔ لا حول ولا قوت اماں جان، اللہ نہ کرے۔ ان کے نزدیک ہو کے گلے میں ان کے باہیں ڈالتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، آپ نے تو صراط مستقیم پر چلنے کا درس دیا ہے، آپ کی ہی ایمان افروز باتوں نے دین کی بنیاد سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی قوت بخشی ہے، لیکن میں اپنی آن نہیں توڑوں گی، فیصلہ ہے یہ میرا۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے اماں جان، پھر میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں انسانی زندگی اور جذبات کی اہمیت کے آگے آن و انا جیسے موذی احساسات کو فوقیت دی جائے۔ میں ایسے گھٹے ہوئے تنگ و تاریخ مال میں نہیں رہ سکتا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، چہرے پر اٹل سنجیدگی تھی۔ جانتے ہو تم اچھی طرح نبیل نے کس طرح شادی کی ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ معلوم ہے مجھے، اس نے اعلیٰ ظرفی و اثار پسندی کی بہترین مثال قائم کی ہے، ایک لڑکی کو غلیظ سوسائٹی سے بچا کر عزت کی زندگی اور اپنا نام دیا ہے، مجھے فخر ہے اس پر۔ عظمت کو فون کر دو، چلی جائے گی وہ۔ ان کا لہجہ سخت ہی تھا مگر وہ اسامہ کے تیور بھی دیکھ رہی تھی اور یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے آپ سے پہلے ایک قدم بھی آگے اٹھانے کی۔ اس کا موڈ بدستور آف تھا۔ میں بات کروں گی، فون ملا کر دو۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اسامہ خاموشی سے آگے بڑھا اور روہیل صاحب کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جو نبیل نے کہا ہے وہ پہلے بتا دینا، انہوں نے ہدایت دی۔ یس شمیر۔ دوسری طرف سے شمیر نے فون ریسیو کیا۔
हेलो शमीर, मैं उसामा बोल रहा हूँ। उसने तमहीद बांधी। बोलना आ गया आपको? शुक्र है। अब उन लड़कियों की जान में जान आएगी जो आपकी खामोशी को गूंगेपन से तशबीहा देकर खौफजदा रहती हैं कि कहीं। स्टॉप इट इडियट, वो झुंझला गया। मैं स्टॉप हो गया? आप अपनी मुद्द बरसाती, शहद टपकाती, कानों में रस घोलती आवाज़ में बोलते रहिए। शमीर की शोखियाँ हमेशा उसके सामने अरूज पर पहुंच जाया करती थी। तुम्हें यह इत्तला देना थी कि तुम चचा बनने वाले। चची जान को बुलाओ, अम्मा जान बात करेंगी। ओह नो, यू आर सीरियस? दूसरी तरफ से शमीर की कदरें बुखलाई हुई आवाज़ आई। मैं संजीदा हूँ। नो एंगेजमेंट, नो मैरिज, डायरेक्ट आपने मुझे चचा बना दिया। शट अप शमीर, नबील की बात कर रहा हूँ मैं। शमीर की गलत फहमी ने उसे और तपा कर रख दिया था। लीजिए अम्मा जान, बात कीजिए। उसने मोबाइल अम्मा को पकड़ा कर कमरे से बाहर चला गया। लिविंग रूम कहकों से गूंज रहा था। रोहेल साहब के चेहरे पर बहुत अरसे बाद आसूदा मुस्कुराहट आई थी। उनकी पूरी फैमिली आज पहली मर्तबा उनके घर में मौजूद थी। अपने घर में सामने सोफे पर नबील और उसामा के दरमियान बैठी कुछ खफा सी अम्मा जान को देखकर वो बहुत खुश थे। नबील का बेटा, उनका पोता, बहुत मुबारक कदम साबित हुआ था, जिसने दुनिया में आते उनकी आपस की रंजिशें और शिकायतें ख़त्म कर दी थी। अम्मा जान को यहाँ लाने और उनका ब्रेन वॉश करने का क्रेडिट उसामा के ज़िम्मे था, और ये बात वो बाखूबी जानते थे कि हक और जायज़ बात मनवाने का हुनर उसामा खूब जानता है। उसने अम्मा जान को काहिल करके यहाँ लाकर ही छोड़ा था। अनाप परस्त लोग जब खौल से बाहर आते हैं तो उनकी कैफियत वक्ती तौर पर झुलाहट और गुस्से की होती है। यही अम्मा जान की भी थी। अपने बेजा असूल फजूल हठधर्मी से वो एक अरसे से अपनी मनमानी करती आई थी। उनके बेलचक और सख्त रवैये को सभी बर्दाश्त करने के आदी थे, लेकिन जब से उसामा बाशऊर हुआ था उनके बहुत से गलत और तकलीफ उसूल के खिलाफ उठ खड़ा होता था। गलत को गलत साबित करने के लिए उसके पास इतने मजबूत और लाजवाब दलाइल होते थे कि अम्मा जान को खामोशी से उसकी बात माननी पड़ती थी। अब भी वो उनके गिर्द अपने मजबूत बाजू फैलाकर बैठा हुआ था। नबील भी मसरूर सा उनके करीब था। आयशा एक दिन अस्पताल में रही थी और नबील अम्मा के हुक्म पर ही उसे घर ले आया था। नाजुक सी आयशा सबको बहुत पसंद आई थी। घर की सारी खवातीन उससे बहुत इश्तियाक व खलूस से मिली थी। अम्मा जान ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी थी। अपने हाथ का एक भारी तलाई कंगन उतार कर उसके हाथ में पहना दिया था। जिस हाल में भी उसकी शादी हुई, बहरहाल घर की वो बड़ी बहू थी। मारिया के बाद दूसरा नंबर था उसका। बच्चे के हाथ पर कहीं नोट उन्होंने रखे थे। बच्चा बेहद कमज़ोर था और अम्मा की हिदायत पर उसे कंबल में लपेटकर आयशा के पास लिटा रखा था। आयशा का बेड साइड की दीवार के पास था, जिस पर वो सुर्ख कंबल ओढ़े लेटी वहाँ बैठे ससुरालियों को देख रही थी जिनसे वो पहली बार मुतारिफ हुई थी। उज़्मा, कैसा लग रहा है दादी बनकर? कौसर बेगम उनसे मुस्कुराते हुए मुखातिब थी। यकीन नहीं आ रहा मुझे अभी तक, बिल्कुल अचानक दादी बनी हूँ। ऐन वक्त पर अम्मा जान से इन्हें राब्ता करने का ख्याल आया, पहले ही कर लेते। अजमत बेगम खुशी से सरशार थी। मम्मी, मैं महसूस ही ना कर सका कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। नबील शर्माता हुआ आहिस्ता से बोला, कोई बात नहीं मम्मी, अपने आप सारे अरमान अगले साल निकाल लीजिएगा। शमीर शरारत से बोला तो उसकी बात समझकर वो सभी हंस पड़े। भाईजान, अगले साल हमें भतीजी चाहिए। लड़कों से तो हमारा ख़ानदान भरा पड़ा है। पूरे ख़ानदान में फ़कत ज़ैनी है या रियाज भाई की महक है। बहुत किल्लत है इस ख़ानदान में लड़कियों की। लड़के डॉक्टर क्या बन रहा है, बेहया हो रहा है, ज़रा शर्मो हया नहीं है। अम्मा जान उसे घूर कर बोली, जबकि वो सब मुस्कुरा रहे थे। अम्मा जान, नबील के वलीमा की तैयारी तो करनी पड़ेगी। ख़ानदान में आयशा को मुतारिफ भी तो करवाना है। कब करे वलीमा? अजमत बेगम उनसे मुखातिब हुई। दुल्हन जब चिल्ला नहाए तो जब एहतमाम कर लेंगे वलीमे का, अम्मा ने राय दी। कैसा मंजर होगा, भाभी और भाई मुन्ने को गोद में लेकर अपने वलीमे की मुबारकबाद वसूल कर रहे होंगे। शमीर हंसते वो बोला तो वो सब हंस दिए। अम्मा भी मुस्कुरा दी। इतनी जल्दी भी किस बात की है? नन्हे की सालगिरह मनाएंगे, जब भी आप अपना वलीमा भी कर लीजिएगा। शमीर के बराबर में बैठा हुआ फयाज हंसते वो बोला तो शमीर ने सबसे बुलंद कहका लगाया था, मैं बुज़ुर्गों का लिहाज कर रहा हूँ तो तुम लोग फैलते ही जा रहे हो सकता है तुम्हारा वलीमा मुझसे भी ज़्यादा लेट हो। नबील मसनूही गुस्से से बोला, आपके वलीमे से हमने सबक हासिल कर लिया। सबसे पहले हम वलीमा करेंगे, फिर मंगनी, फिर शादी। फयाज शमीर के हाथ पर हाथ मारते हुए कह के लगाते हुए बोला तो उनके साथ अंदर दाखिल होते रोहेल साहब भी हंस पड़े थे। यक नशुक दो शुक, तुम्हारी ज़बान भी बड़ी चलने लगी है फयाज। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिए ये सब मेरी सोबत का एजाज़ है, बच्चे को बोलना आ गया। शमीर ने कॉलर दुरुस्त किया। आप बहुत खामोश बैठे हैं। रोहेल उसामा के करीब बैठते हुए बोले, दरअसल ये नाराज़ है, इनकी नाराज़गी की वजह भी बता देता हूँ। शमीर इससे पहले बोल उठा, कोई ऐसी बात नहीं, इसको धोखे की आदत पड़ गई है। वो धीरे से मुस्कुराया। आपने बिला तमहीद की थी उसामा भाई, मुझे गलत फहमी का शिकार तो होना ही था। क्या बात हो गई थी ऐसी? उसकी प्लानिंग के मुताबिक सब उसकी तरफ मतवज्जे हो गए थे।
परसों उन्होंने फ़ोन किया कि तुम चचा बनने वाले हो। शमी ने उसामा की तरफ देखते हुए मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी। मैं हैरान परेशान कि जिस शख्स का उठना बैठना भी असूल के मुताबिक हो, इतना हसूल पसंद बंदा बेअसूली कैसे कर सकता है कि ना मंगनी ना शादी, डायरेक्ट उन्होंने मुझे चचा बना डाला। यकीन मानिए अम्मा जान, मैं हकीकतन बौखला गया था। नबील भाई की तरफ तो गुमान भी ना गया था क्योंकि उनसे राब्ता ही ना था। शमीर की वजाहत पर लिविंग रूम के दरो दीवार बेसाख्ता कहकों से गूंज उठे थे। उसामा शर्मिंदा से गर्दन झुकाकर बैठ गया कि शमीर का क्यास मुबालगा राय से पाक था। उसने बिला तमहीद बात कही थी। मैं होता अगर तुम्हारी जगह तो कतई नहीं घबराता, फयाज हंसते हुए बोला, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे ये कज़न साहब बहुत जिद्दत पसंद और इनकलाबी तबीयत के वाक़या हुए हैं। मैं इनको भी उनकी परफेक्ट इनकलाबी जिद्दत समझता। वो इन दोनों के निशाने पर था। कमरा कहकों से गूंज रहा था। उसामा के गुस्से से घूरने पर दोनों ही निगाहें झुका चुके थे। जी फौजिया बेगम मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देख रही थी। झिम्पा झिम्पा वजीहा चेहरा और शानदार पर्सनैलिटी वाला उनका बेटा सब में नुमाया था। उन्होंने निगाहों में उसकी बलाएं ले ली। मेरे ख्याल में उसामा जी आप भी हथियार डाल ही दें। नबील माशाल्लाह एक बच्चे के बाप बन गए, रियाज भी कुछ अरसे बाद 2 बच्चों के बाप बन जाएंगे। आपने इतना अरसा पढ़ाई और मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज करने में गुजार दिया, अब तो शादी की हामी भर लें। अजमत बहुत प्यार भरे लहजे में उससे मुखातिब हुई। ये कभी हामी नहीं भरेंगे। आंसा के देवर की बेटी कुछ अरसे बाद कराची आ रही है, अच्छी लड़की है। मैं तो आंसा से बात कर चुकी हूँ, लड़की यहाँ आ जाए तो देख लेना। तुम सब भी, फिर मैं खुद करूँगी उनकी शादी। देखती हूँ कब तक ना चलेगी। अम्मा जान उसामा को देखते हुए फैसला कुल लहजे में बोली, जो धीरे से मुस्कुरा दिया था। रात खासी गुजर चुकी थी। रुस्तम जमान सारे दिन इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ रहने के बाद रात गए तक सोए थे। वो बेड पर पुरसुकून नींद में गुम थे, इस अमल से बेखबर कि उनके पहलू का बिस्तर बेशिकन था। सारा पिंक नेट के स्लीपिंग सूट में मलबूस लबों से जलता हुआ सिगरेट दबाए किसी बेचैन और बेकरार भटकी रूह की तरह कमरे में चकराई फिर रही थी। उसकी सहर अंगेज़ आंखों में हज़्नो सोज था। खूबसूरत चेहरा फ्यूज़ बल्ब की तरह बेरोशन और बुझा बुझा सा था। सुर्ख होंठों में सुलगता हुआ सिगरेट, उसके इर्द गिर्द बेतहाशा धुआं था। सेंटर टेबल पर रखी एश ट्रे राख और कहीं सिगरेटों के टुकड़ों से भरी हुई थी। जब से उसने लाइबा को उसामा के साथ बातें करते देखा था, उसका सुकून, चैन, आराम सब मफकूद हो गया था। वो अक्सर उसके और अपने हुस्न का मवाजना करती रहती थी और हर बार तशनगी और महरूमी खुद में महसूस करती थी। तुम में और मुझ में यही फ़र्क है कि तुम सरबंद कली हो, मैं खिलता हुआ महकता हुआ फूल हूँ। तुम्हारा हुस्न बेमिसाल है तो मेरा हुस्न लाजवाब है। तुम शोला हो तो मैं दहकता हुआ अलाव हूँ। तुम हसीन हो तो मैं हसीन तरीन हूँ। मैं किसी तरह तुमसे कमतर नहीं हूँ। फिर क्या वजह मैं ठुकराई गई हूँ, तुम चाही गई हो। एक आयरन मैन स्टोन हार्ट रखने वाले शख्स को तुम्हारी चाहत ने पानी पानी कर दिया है। कितनी शदीद मोहब्बत करता है वो तुमसे कि तुम्हारी पाकीज़गी और मासूमियत के सदक़े में उसने बड़ी जान बख्श दी। उसने लंबा कश लेकर धुआं फिज़ा में बिखेरा। उसामा मलिक जैसे गैर रोमांटिक को, गैर जज्बाती शख्स को तुम्हारी खूबसूरती ने अट्रैक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि वो हुस्न परस्त या नफ्स परस्त नहीं है। उसको पागल तुम्हारी पुरवकार संजीदगी और चेहरे पर फैली पाकीज़ा सी मासूमियत ने किया होगा, या तुम्हारी ग्रीन समंदर जैसी आंखों की गहराइयों में वो डूब गया होगा। तुम्हारे गुलाबी चेहरे पर जगमगाती हुई ग्रीन आंखों की कशिश बड़ी साहिराना और जादू भरी है। मैं खुद उनका शिकार हो गई हूँ। मैं तुम्हें एक बार के बाद दोबारा देखना नहीं चाहती थी, मगर ये तुम्हारी आंखों की कातलाना कशिश ही थी कि मैं हासिद होने के बावजूद बार बार तुम्हें देख रही थी। मैं तो औरत हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए हसद और रक़ाबत का शदीद जज्बा है। मैं तुम्हारे हुस्न की गर्विदा हो गई हूँ। तो वो तो मर्द है, भरपूर जवान, ताकतवर वजूद रखने वाला, वजीहा तरीन इंसान। उसके दिल में तुम्हारा वजूद क्या हशर बर्पा करता होगा। तुम्हारा हुस्न तन्हाइयों में उसकी तलब न बनता होगा। वो शिद्दत से तुम्हारे कुर्ब का तमन्नाई ना होगा। हुस्न, मासूमियत, जवानी हर मर्द की अव्वलीन चाह होती है और तुम इस मुकम्मल मर्द की पहली और आखिरी चाहत हो। तुम्हारा मिलन धरती और सावन जैसा होगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चाहत उसे फूलों की तरह महका देगी। एक मुकम्मल मर्द की रफ़ाकत, भरपूर मर्द की चाहत और शुजाहत पर औरत अपना आप लौटा देती है। कितनी गुड लक हो तुम लाइबा, कितना बेहतरीन, ऐसा आला तरीन मर्द तुम्हारा साया सरमाया इफ्तिखार है। उसने सिसकते हुए सोचा। उस रात उस गैरत तो मंद नेक सीरत उसामा ने मेरी अंदर की बाहया औरत को ज़िंदा कर दिया था, जो अपनी बेलगाम नाआसूदा नफ्सियाती
خواہشات کے نیچے دب کر آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ہے تو کتنی معیوب بات کے سامنے بیڈ پر میرے شوہر میرے جسم و جان کے مالک سو رہے ہیں اور میں بستر سے دور غیر مرد کی محبت میں اپنے مچلتے تڑپتے دل کو سگریٹ کے دھوئیں میں بہلانے کی صحیح کر رہی ہوں۔ لیکن میں کیا کروں؟ بے بس ہوں، دل پر کب کسی کا اختیار رہا ہے؟ حیرت کی بات ہے نا، میں حاسد ہوں تم سے، شدید ترین نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مگر باوجود کوشش کی میں تم کو شوٹ نہیں کر سکتی۔ یہاں بھی میں دل سے مجبور ہوں۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے لیا۔ وہ جنونی انداز میں مسلسل ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی، تم میرے محبوب کی محبوبہ ہو، زندگی ہو اس کی۔ جن سے سچا پیار کیا جاتا ہے ان سے وابستہ رشتے خود بخود ہی عزیز اور پیارے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں گولی لگے گی تو شاید روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تمہاری مجنونانہ اور بے پایا محبت کا ادراک مجھے اس رات ہو گیا تھا۔ سو میری یہ نسوانی کمزوری ہے کہ میں اپنے محبوب کو زندہ و تابندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ حقیقت میں نہ صحیح، خوابوں میں تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ساتھ ہوتا ہے، تصورات میں تو مجھے دیکھتا ہے، چھوتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس جانے جانا کا تصور، خیال ہی میری راتوں کا حسین سپنا ہے جس میں آنکھیں بند کیے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تم خوش ہو اپنی لائف میں؟ لائبہ پلیٹ میں لوازمات نکالتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھی سومیا سے بولی۔ ہاں، بہت خوش ہوں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو میں بہت اپسٹ رہی تھی۔ شادی کی ایک ایک ادا، ایک ایک نقوش میں اسامہ بھائی کا عکس ڈھونڈتی رہتی تھی۔ پھر اپنی ناکامی پر کوفت اور جھنجھلاہٹ سوار ہو جاتی۔ میں اکثر کمرے میں تنہا بند رہا کرتی۔ صادق بہت کوشش کرتے میں ان کے ساتھ پارٹیز، فنکشنز اٹینڈ کروں، لوگوں سے گھلوں ملوں، مگر مجھ پر تو ناکام عشق کا بھوت ہر وقت ہی سوار رہتا تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھالا۔ صادق کی والہانہ محبتوں نے مجھے نادم کر دیا۔ ان کی کھری اور بے لوث چاہتیں پا کر میرے تشنہ جذبے معتبر ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا محبت کرنے سے بہتر محبت کروانا ہے۔ شادی ہمیشہ اس مرد سے کرنی چاہیے جو ہمیں چاہتا ہو۔ ایسے شخص کے ساتھ زندگی بڑی گل و گلزار، جنت نظیر ہو جاتی ہے۔ بہت کم عرصے میں اسامہ ملک کا عکس میرے آئینہ دل سے غائب ہو چکا تھا۔ صادق کی محبت میری نس نس میں بس گئی۔ مجھے جب بھی اپنی جذباتیت یاد آتی ہے تو شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ شادی سے پہلے محبت محض حماقت ہوتی ہے جس پر بعد میں پچھتانے اور شرمندہ ہونے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سومیا اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے بولی، مجھے خوشی ہوئی ہے تمہیں اس طرح مسرور و خود اعتماد دیکھ کر۔ لائبہ سمیرا کو پلیٹ پکڑاتے ہوئے اپنی پلیٹ لے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہارا فون خراب ہے کیا؟ سمیرا شامی کباب کا پیس منہ میں رکھتے ہوئے بولی، نہیں تو۔ وہ بے دھیانی میں بول اٹھی تھی، سمیرا، اور میں نے کئی بار تمہیں رنگ کیا مگر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فون ڈیڈ ہے تمہارا۔ دراصل کچھ رانگ نمبرز نے اتنا ڈسٹرب کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے فون کے پلگز نکالنے پڑتے تھے۔ وہ دانستہ اسامہ کا نام پوشیدہ رکھتے ہوئے بولی، اس دن کی اسامہ کی پرتعش اور اٹل گفتگو اسے بری طرح ڈسٹرب اور خوفزدہ کر گئی تھی۔ کئی دن تک وہ اس کی دھمکیوں کے زیر اثر بوکھلائی اور پریشان رہی تھی۔ اس کی نکاح کی خواہش کوئی جنونی چاہت یا شوریدہ جذبات کی خود سری نہ تھی۔ اس کے دہکتے لہجے میں شعلوں کی نہیں انتقام کی گرمی تھی، اور انتقامی جذبات اس پر اس قدر حاوی ہو چکے تھے کہ وہ مہذب و پروقار و حیات دار انسان اپنی شرافت بھول کر اس کے لیے بھیڑیے کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے نکاح کے جال میں شکار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ہنا کے ڈیڈی ممی نے نادر کا پرپوزل قبول کر لیا ہے۔ یہ زبردست خبر نہیں تمہیں دینے کے لیے تمہیں فون کر رہے تھے، سمیرا ہنستے ہوئے اسے اطلاع دے رہی تھی۔ ریئلی؟ اس کی گرین آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی، چہرہ یکدم میں فریش اور دلکش ہو گیا تھا۔ پہلے نادر کی بھابھی اور بھائی کو قائل کیا، پھر ہنا کے پیرنٹس کو بھی انہوں نے ٹرین کیا۔ ہنا نے تو بہت دعائیں دی ہیں انہیں، جو انہوں نے اس کی جان بمبئی کے بندر سے چھڑائی ہے۔ سمیرا بہت عقیدت و اپنائیت سے اس کا نام لے رہی تھی۔ اس کا نام سن کر ہاتھ میں پکڑا کپ لرز کر رہ گیا تھا، دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، جسم جیسے واقعی کسی عصیب کی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے دل کو سنبھالا تھا۔ ان دنوں اسامہ بھائی اتنے اسمارٹ و ہینڈسم ہو رہے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں انہیں ہماری نظر ہی نہ لگ جائے۔ ہاں، اذیت پسند لوگ کسی کو خوف و دہشت کی سولی پر لٹکا کر ذلت و رسوائی، جگ ہنسائی اور تماش بینی کے خوف میں قید کر کے بہت پرسکون و مطمئن رہتے ہیں۔ یہ خود پرستی کی حد ہے۔ پلیز سمیرا، کوئی اور بات کرو نا۔ سمیرا اس کی حالت سے بے خبر اسامہ کی باتوں میں مگن تھی۔ کیا ہو گیا لائبہ؟ یہ تمہارا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے اسامہ بھائی سے تمہاری؟ وہ دونوں اس کا زرد وحشت زدہ سا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ مت نام لیا کرو اس شخص کا میرے سامنے، وہ آدمی نہیں ہے، کوئی بدروح ہے، بڑا کریا عصیب ہے جس کے لمبے خوفناک دانت رگ رگ کو کچل ڈالتے ہیں، نس نس کو بھنبور ڈالتے ہیں، پور پور چھلنی ہو جاتا ہے، زخم زخم رو ہو جاتی ہے۔
مجھے نفرت ہے اس شخص سے، شدید ترین نفرت، اس نے ہذیانی انداز میں بولتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے سے بھرا کپ سامنے رکھے ڈیزی اور جیسمین کے پودوں کے سمت اچھال دیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر شدت سے رو پڑی۔ اس کے فون کے بعد سے تنہائیوں میں وہ اکثر روئی تھی، اگرچہ ماما کی بیماری کے خیال سے خود کو سمیٹ لیتی تھی۔ اب دو پرخلوص دوستوں کے سامنے وہ اپنا غبار نہ روک سکی اور شدت سے رو دی۔ لائبہ کیا ہوا ہے بتاؤ پلیز، تم اس قدر شدت سے رو رہی ہو، کوئی بات ہوئی ضرور ہے۔ تم شروع سے ایسی ہو، برداشت کرنے والی، اپنے دکھ درد کو اپنے تک محدود رکھنے والی، مگر دوستوں سے دکھ درد تو شیئر کیے جاتے ہیں، دوستی کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آنا۔ تم اتنے عرصے دوستی کا بھرم رکھتی رہی ہو، پر کبھی اپنی ذاتیات میں تم نے ہمیں داخل ہونے یا جھانکنے کی اجازت نہیں دی ہے، سومیا شکایتی لہجے میں بولی۔ میں اپنی ذات کے اثار میں خود ہی قید ہوں، مجھے اس اثار سے آزاد ہونے کی اجازت نہیں تو تم کس طرح میری ذاتیات میں کوئی روزن پیدا کر سکتی ہو؟ پلیز اس طرح مت رو۔ سمیرا سومیا کرسیاں چھوڑ کر اس کے پاؤں کے نزدیک بیٹھ گئی تھی۔ تم اتنی ڈرپوک اور بزدل ہو گئی ہو لائبہ، ایک اخلاق سے گرے ہوئے شخص سے خوف زدہ۔ سنبھالو خود کو، اس کا ذکر ہرگز مت کرنا، اس کو معلوم ہو گیا تو اس شیر کی کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیوں کو زیادہ ڈھارس اور ہمت مل جائے گی۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ تم نیچے کیوں بیٹھ گئی؟ کرسیوں پر بیٹھو، وہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی۔ بیتون آنسوں کے درمیان نرم مسکراہٹ نے اس کے چہروں کو ایسے ہی منور کر دیا جیسے برستی بارش کے درمیان نرم چمکیلی دھوپ نکل آنے سے ماحول ایک دم شفاف ہو جاتا ہے۔ تم نے ابھی کہا تھا اسامہ بھائی سے تمہیں شدید نفرت ہے، اس نفرت کا کوئی نہ کوئی تو محرک ہوگا۔ سمیرا اس کی بدلتی کیفیت پر ششدر تھی۔ جس طرح محبت پہ اختیاری جذبہ، اسی طرح نفرت پر بھی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، اپنی بھونڈی ڈیل کا اسے خود احساس تھا، مگر وجہ بتانے سے وہ معذور تھی۔ نہیں ڈیئر، تمہاری یہ دلیل قطعی ناقابل قبول ہے، کیونکہ محبت تو بلا جواز کبھی نہیں ہوتی۔ اس میں بھی کبھی خوبصورت چہرہ، کبھی دراز گیسو، کبھی جھیل کی طرح گہری آنکھیں، یا سانچے میں ڈھلا چاندنی جیسا مخمور کر دینے والا سراپا من درپن میں آگ لگا کر محبت اجاگر کر جاتا ہے۔ پھر نفرت کا جواب تو لازمی ہے، یہ بہت ناقابل برداشت اور تکلیف دہ جذبہ ہے۔ سومیا کی متجسس نگاہیں اس کے چہرے پر تھی جہاں کچھ ناگوار سے تاثرات تھے۔ تمہارا ان کے ذکر پر ہڑک ہڑک کر رونا کچھ تو معنی رکھتا ہے؟ سمیرا اس کی خاموشی سے پریشان تھی۔ دراصل ماما کی طرف سے آج کل اتنی پریشان ہوں کہ بات بے بات دل کرتا ہے خوب روں۔ واقعی انہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوا، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ سومیا چائے کا کپ تھامتے ہوئے بولی۔ سنو لائبہ، میرے انکل ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ ہیں، میرے ساتھ چل کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا لو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اتنی بہترین دوست نفسیاتی مریضہ بن جائے۔ سومیا نے بہت ٹھہر ٹھہر کر کچھ احتیاط بھرے لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا مقصد؟ وہ ہکا بکا تھی۔ اس دن پارٹی میں تم اسامہ بھائی کو دیکھتے ہی اٹھ گئی اور ہم سے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اس وقت تمہارا انداز بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ ہنا نے تمہاری اس بے رخی کو بہت محسوس کیا تھا کہ تم نے ہمیں بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ سومیا نے اس کے چہرے پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کچھ توقف اختیار کیا۔ اسامہ بھائی بولے، ہنا تم پریشان مت ہو، وہ اس وقت نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی انہیں سائیکالوجیکل اٹیکس ہوتے ہیں، اس حالت میں وہ کسی کو نہیں پہچانتے۔ اگر اٹیک پاورفل ہو تو خود کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سومیا اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ پھر اسے اپنی رگیں کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر وہ بولے کہ جب تم ٹی پارٹی والے دن زہریلا پانی پی گئی اور تمہیں ہسپتال لے گئے تھے، وہاں ان کے سامنے تمہیں شدید اٹیک ہوا تھا۔ اگر وہ تمہارے ہاتھ سے چاقو گرا نہ دیتے تو تم یقیناً خود کو نقصان پہنچا دیتی۔ سمیرا بول رہی تھی، اس کا وجود دھماکوں کی زد میں تھا، اس کی سماعت میں اس کے لفظ گونج رہے تھے۔ تمہاری بیجا نفرت نے میری رگ رگ میں زہر بھر دیا، اب تمہیں مجھ سے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے لائبہ نور۔ مجھے نفسیاتی مریض یا اب نارمل کہہ کر بدنام کرنے کی سازش کے پیچھے تمہاری کوئی گہری چال ہے۔ میں کیسے یقین دلاؤں سب کو؟ میں پاگل نہیں ہوں، میں اب نارمل نہیں ہوں، مگر اس شخص کا عصیب مجھے ضرور پاگل کر دے گا۔ اس نے اندر کے شور سے گھبرا کر دونوں کان بند کر لیے۔ وہ دونوں اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا ہے ڈیڈی؟ اسامہ اسد صاحب کے بیڈ روم میں آ کر مؤدب لہجے میں بولا۔ بیٹھو۔ انہوں نے ایک لمحہ فائل سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، گردن جھکی ہوئی تھی اس کی۔ میں نے آپ کو آپ کی من مانیاں کرنے کے لیے مکمل وقت اور سہولت دی۔ آپ نے اپنے پسندیدہ سبجیکٹس میں ایم اے، ڈبل ایم اے کیا، خواہش کے مطابق کمپیوٹر کورسز کیا، اور میری شدید ناپسندیدگی کے باوجود آپ نے سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں پھر بھی برداشت کرتا رہا کہ آپ خود تھک کر بیٹھ جائیں گے، مگر بات میری توقع سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جیل، پولیس، سیاسی ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا۔
آپ ایک ماں گھر سے باہر ہے، محسوس ہو گیا ہوگا آپ کو، گھر اور پیار کرنے والوں کی اہمیت و افادیت کا راز منکشف ہو گیا ہوگا آپ پر۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بدستور رسمی انداز میں بیٹھا تھا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹانے کے عادی ہیں، شاہانہ ہاتھ مانہ انداز و اطوار آپ کے اندر بکثرت موجود ہے، مگر اس طرح بیٹھ کر لٹانے سے تو بڑے بڑے خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ جائیداد و پیسہ بے شک آپ کا ہے، رات دن اتنی محنت و مشقت میں آپ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کے طرز عمل پر کوئی اعتراض نہیں، اعتماد ہے مجھے آپ پر۔ آپ بری صحبتوں میں پیسہ ضائع نہیں کر رہے ہوں گے۔ آپ کو اب سیاسی میدان چھوڑ کر معاشی میدان میں عملی قدم اٹھانا ہے۔ ملک کو محض کھوکھلے نعروں، جھوٹی تقریروں اور ملک کی جڑیں کاٹنے والے غاصبانہ، منافقانہ، خود غرضانہ، ضمیر فروش سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک معاشی استحکام چاہتا ہے۔ معیشت کی گرتی ہوئی دیواریں، افراط تو زر روز افروز اقتصادات کی درماندگی، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سارے افریت معاشی استحکام و استقلال کو انتشار میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جی ڈیڈی، سمجھتا ہوں میں، مگر سیاست میں آپ ہمیشہ تاریک پہلو دیکھتے ہیں۔ میر جعفر جیسے وطن فروش، ایمان فروش، ضمیر فروش سانپ تو ہمیشہ ہی حکمرانوں کی آستینوں میں پلتے آئے ہیں، مگر سب پر میر جعفر جیسا گمان رکھنا درست تو نہیں ہے۔ وہ بہت تحمل آہستگی سے ان سے مخاطب ہوا۔ بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے چاپلوس و مفاد پرست لوگوں کو پہچانے۔ آپ کو یہاں کا تمام بزنس سنبھالنا ہے، غیر ملکی کمپنیز اور فرمز میں سنبھالوں گا۔ آپ کے ٹرینڈ ہونے تک آپ تمام بزنس سیٹ اپ سمجھیے، پھر مکمل آپ کو ہی سنبھالنا ہے۔ میں ریسٹ کرنا چاہوں گا۔ پھر آپ مختلف اوقات میں تقریباً پوری دنیا گھوم چکے ہیں، لوگوں کی پرکھ اور پہچان ہو چکی ہے آپ کو، اور ایک بہترین بزنس مین کے قیافہ شناسی و مزاج شناسی لازمی ہے۔ مجھے امید ہے آپ میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ اسد صاحب اس کے نزدیک آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولے۔ ممی، ایک کپ چائے مل جائے گی؟ عرشی تولیے سے بال رگڑتا ہوا کمرے میں کچن میں چلا آیا۔ ممی تو نہیں ہے یہاں، زینی ہے۔ اگر آپ کی شرط ممی کے ہی ہاتھوں سے چائے پینے کی ہے تو فکر مند نہ ہو، یہ محترمہ بھی مستقبل میں آنے والے کسی کے چیاؤں پیاؤں کی ممی ہے۔ شمیر جو وہاں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اس کی زبان چل پڑی تھی۔ سوچ سمجھ کر تو تم نے کبھی بولنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، جو منہ میں آتا ہے بکے چلے جاتے ہیں۔ میرے سامنے دماغ درست رکھا کرو اپنا، ورنہ دماغ ٹھکانے لگانا آتا ہے مجھے۔ ارشد جو نبیل سے چھوٹا اور شمیر سے بڑا تھا، بہت زیادہ غصہ ور، سنجیدہ مزاج اور کم گو واقع ہوا تھا، نہایت غصے سے بولا۔ 1 سال قبل اس نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی ذاتی کنسٹرکشن کمپنی کھولی تھی، جو اس کی لیاقت و قابلیت محنت کے باعث بہت کم عرصے میں اپنی مضبوط ساکھ قائم کر چکی تھی۔ بھائی، میڈیکل کی رو سے خالی پیٹ غصہ صحت کے لیے مضر ہے۔ وہ شمیر ہی کیا جو کسی کی روب میں آ جائے؟ ارشد کی گھورتی نگاہوں سے وہ گڑبڑا کر بولا۔ تم کیا گونگی بہری بن کر کھڑی ہو؟ چائے دو فٹافٹ۔ اس کا رویہ سب سے یکساں رہتا تھا۔ میں دے رہی تھی۔ نازک سی سادہ طبیعت ذہنی اس کے غصے سے اکثر خوف زدہ رہتی تھی۔ تمہیں جن یا بھوت دکھائی دیتا ہوں میں، جو خوف کے مارے زبان اکلانے لگتی ہے تمہاری؟ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ ہاں، نہیں، وہ بے ربط ہو گئی تھی۔ شمیر کا بے ساختہ کہکا کچن میں گونج اٹھا۔ تمہیں تو بس ہنستے رہنا چاہیے، موقع ہو یا نہ ہو، ذہنی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارشد مگ لے کر نکل گیا تھا۔ تم اتنا خوف زدہ کیوں رہتی ہو بھائی سے؟ وہ بھائی نہیں، بھاؤ لگتے ہیں مجھے، ذہنی بے ساختگی سے بولی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ اسی پل ارشد اندر آ کر اسے طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ جی، ذہنی سٹ پٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک گھونٹ پی کر دیکھو، وہ کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ مگر یہ تو آپ کی جھوٹی ہے۔ تو کیا ہوا، میں کوئی موذی مرض میں گرفتار ہوں جو تمہیں میری جھوٹی چائے پینے سے وہ مرض لگ جائے گا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ذہنی کی سٹی اس کی موجودگی میں ویسے ہی گم ہو جاتی تھی۔ مستزاد اس پر اس وقت اس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا، وہ اس کے اعتراض کا معقول جواب دے بھی نہیں سکتی تھی۔ ناچار اس نے مگ اس سے لے کر منہ سے لگا لیا۔ دوسرے لمحے گھونٹ لیتے وہ منہ بناتے ہوئے سنک کی طرف بھاگی تھی۔ مگ میں وہ چینی کے بجائے فراغ دلی سے نمک ڈال چکی تھی، جس سے چائے کا ذائقہ ناقابل برداشت حد تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آنکھیں کمزور ہیں آپ کی، شوگر اور سالٹ میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا؟ وہ سنک کے پاس کولیاں کرتی ذہنی سے استضائی انداز میں مخاطب ہوا۔ بھائی، ذہنی بے قصور ہے۔ دراصل آیوڈین، سالٹ اور شوگر میں فرق زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ میں بھی 2 بار اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہوں، اور ذہنی بھی ضرور اسی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ یہی بات ہے نا ذہنی؟ شمیر جو ذہنی کی حالت سے واقف تھا، اس کے نزدیک آ کر اس کی سائڈ لیتے ہوئے بولا۔ ذہنی نے اسے نزدیک اور حمایتی پا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا ارشد، کیوں غصے ہو رہے ہو؟ عظمت بیگم وہاں آ کر بولی۔ کچھ نہیں مما، مجھے دیر ہو رہی ہے، سائٹ پر بھی جانا ہے، فٹافٹ ناشتہ بنا دے۔
میں بنا رہی تھی، ذہنی کو پسند نہ آیا اپنی موجودگی میں میرا کام کرنا، اس لیے میں عائشہ کے پاس چلی گئی تھی۔ ذہنی نے تمام چیزیں تیار کر لی ہیں، وہ ایک ایک شے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ میں ان کے بریک فاسٹ پر بلیو نہیں کر سکتا کیونکہ بیڈ ٹی میں ٹریلر دیکھ چکا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنائیے، وہ قطعی لہجے میں کہتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکے کا تو دماغ ہی نہیں ملتا۔ ذہنی آپ مائنڈ مت کرنا بیٹی، خانسمہ کے ہاتھ کے کھانے وغیرہ تو ہرگز بھی اسے پسند نہیں تھے، اتنے ماہر کوک ریجیکٹ کر چکے، کچن کی تو معمولی ذمہ داری میری جان پر ہے۔ جی ہاں آنٹی، اس معاملے میں ہمارے خاندان کے مردوں کی رائے اور پسند یکساں ہے کہ کھانا ناشتہ وغیرہ گھر کی خواتین کے ہاتھ کا ہی پکا ہوا ہو۔ گھر پر بھی ممی کے ساتھ میں، ماریا بھابھی ہیلپ کرواتے ہیں، ذہنی مسکراتے ہوئے بولی۔ شمیر وہاں سے جا چکا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی تو بھولتا نہیں، تیرے بغیر کیا کروں کچھ سوجھتا نہیں، ہوتی ہے صبح شام مگر اس کے باوجود ہے چاند تیری یاد کا جو ڈوبتا نہیں۔ کنول، وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو کوریڈور میں کھڑا زبیر اس کی طرف آواز دیتا ہوا آ گیا۔ جی، اس کا موڈ اس پر نظر پڑتے ہی آف ہو چکا تھا۔ آئیے لان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ اس موسم میں لان میں، موسم انجوائمنٹ تو دل کی مسرتوں سے مربوط ہوتا ہے، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ میں جا رہی ہوں، میری نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی آن ہے، اس نے جان چھڑانی چاہی۔ ہوں تو میں سول انجینئر، مگر ڈاکٹرز کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ آپ کا رویہ بہت روڈ ہے، میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے فرار کیوں چاہتی ہیں؟ مجھ میں آپ کو کس خطرناک مرض کے وائرس نظر آتے ہیں؟ مجھے ایک ہفتے سے اس کی احتیاط اور گریز دیکھ رہا تھا، آج اسے گھیر چکا تھا۔ آپ یہاں کس ارادے سے آئے ہیں؟ کنول اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کم از کم چوری یا ڈاکے کے ارادے سے تو بالکل بھی نہیں، نیک ارادے ہیں، وہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ کاسنی گرم سوٹ پر وائٹ دوپٹے اور لائٹ میک اپ میں وہ کسی من چلے شاعر کی کوئی شوق غزل محسوس ہو رہی تھی، مگر چہرے کے تاثرات سنگین تھے۔ زبیر صاحب، آپ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس معاشرے سے آپ پلٹے ہیں، وہاں یہ دستور نہیں ہے گھما پھرا کر بات کرنے کا۔ آپ انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ بات کریں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ممی نے مجھے یہاں لڑکی پسند کرنے بھیجا تھا۔ آئی تھنک لڑکی مجھے پسند بھی آ گئی ہے، مگر لگتا ہے آپ مجھے لائک نہیں کر رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زبیر صاحب، شادی محض رشتہ داریاں استوار کرنے کا نام نہیں ہے، اس میں دو فریق کی ذہنی ہم آہنگی، جذباتی وابستگی اور دلی مسرتیں بھی غیر کسی مشروط وجہ کے لازم ہے۔ شادی کے بعد خوشگوار زندگی جبھی گزاری جاتی ہے جب دونوں فریقوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام، خلوص و محبت ہو، اور اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں رکھتی۔ جی ہاں، یہ بات تو میں آپ کے گریز سے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، زبیر سنجیدگی سے بولا۔ پھر مجھے امید ہے آپ آئندہ میرا راستہ نہیں روکیں گے، وہ بھی اسی لہجے میں بولی۔ بہرحال میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں، میں تمہارے اس بے جواز انکار کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا۔ ہم بہت عرصے بعد ملے، اس عرصے میں تمہارے فرینڈز یا کولیگز کسی سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ مجھے تمہارا جواب پسند آیا، اب تم یہ تمام ٹینشنز برین واش کر دو اور یہ صاحب کا دم چھلا بھی ریٹائر کر دو۔ میں صرف اور صرف تمہارا ایک کزن ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اپنے شہر کی سیر کروا دو، اگلے ہفتے مجھے واپس جانا ہے، زبیر نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ پہلی بار اس کی موجودگی میں طمانینت سے مسکرائی۔ آپ نے کیا سوچا؟ منی کا کیا نام رکھیں؟ عظمت بیگم نبیل کے بیٹے کو گود میں لیے روہیل صاحب سے مخاطب تھی۔ اس معاملے میں تو تجربہ نہیں ہے مجھے، جو مناسب ہو رکھ دیں۔ وہ بچے کے سرخ نرم گال چومنے کے لیے گھڑی بھر کو اس کی طرف جھکے تھے۔ ہمارے تینوں بچوں کے نام اماں جان نے اپنی پسند کے رکھے تھے، اب ذہن کام نہیں کر رہا۔ اماں جان کا ڈکٹیٹر لا مجھے پسند نہیں ہے، ان کی خود غرضانہ فطرت سے مجھے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ بہتر یہ نبیل اور عائشہ سے پوچھیے، بیٹے کا نام ان کی مرضی سے رکھا جانا چاہیے۔ عظمت ان کی شکل دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ یہ بھی خوب انصاف تھا، خود دل کی بھڑاس نکال لیا کرتے تھے، بیٹے بیوی ایک حرف غلط بھی ان کی اماں جان کے خلاف بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے حیرت ابھی تک دنگ کیے ہوئے کہ اماں جان اپنے جاہو جلال کو پسے پش ڈال کر کس طرح اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہوئی۔ عائشہ کو انہوں نے قبول کر لیا، گو کہ اس دن وہ اکھڑی اکھڑی ناراض سی رہی تھی، مگر یہ تبدیلی بہت حیرت انگیز ہے۔ اماں جان خود کو کتنا سخت منا لے، پہاڑوں چٹانوں جیسی ہٹیلی و پتھریلی ان کی ذات ہو جائے، مگر کبھی کوئی ڈائنامیٹ ان پہاڑوں چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر ہی دیتا ہے۔ عائشہ چلا نہا لے تو دونوں کے ولیموں کی دعوت کرتے۔ آپ بتائیے کتنے مہمان بلائے جائیں؟ عظمت بیگم ان کے حد درجہ سنجیدہ موڈ سے نروس ہو گئی تھی، چنانچہ بات بدل کر بولی۔ یہ احمقانہ فعل ہے، شادی کو 1 سال ہو چکا ہے اس کی، بچے کو گود میں لے کر ولیمے کے مبارکباد قبول کرنا سوٹ کرے گا اسے، بڑے پیمانے پر دعوت کر دیں گے، سب لوگوں کو انوائٹ کریں گے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔
لوگ کیا کہیں گے، فسانہ بنا ڈالیں گے، کس کس کو بتائیں گے اس شادی کی وجہ؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا باتیں بنائیں گے؟ لوگ، اس لفظ کا ہوا کیوں ہمارے ذہنوں سے چمٹا رہتا ہے؟ ہماری ذاتیات میں یہ لوگ کہاں سے گھس آتے ہیں؟ اللہ کے خوف کی بجائے لوگوں کی آنکھوں، زبانوں اور انگلیوں کا خوف ہم وقت دامن گیر رہتا ہے۔ زندگی اجیرن کر رکھی ان وہموں نے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا باتیں بنائیں گے، زمانہ جینے نہیں دے گا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو، اس کی بیوی اور بیٹے کو فراغ دلی اور فخر و اعزاز کے ساتھ اپنایا تو لوگوں کا کیا حق بنتا ہے ہمارے پرسنل افیئرز میں مداخلت کرنے کا؟ روہیل صاحب پہلی بار شدید غصے میں بولے۔ یہ دنیا ہے روہیل، اور یہاں ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ لوگ جو دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اس کے برملا اظہار کا بھی حق رکھتے ہیں، اور ہمیں نہ چاہنے کے باوجود مصلحتاً سب کچھ سننے اور برداشت کرنے کے علاوہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے میں اپنی عزت و وقار شفاف رکھنے کی خاطر یہ مصلحت اپنانی پڑتی ہے۔ مصلحت پردہ پوشی جسم سے بوند بوند کھینچ لیتی ہیں۔ یہ مصلحتیں انسان اپنے جسم کے ٹکڑے اپنے ہی ہاتھوں کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ دنیا داری کی خاطر کیا ملتا ہے ان وقتی بہلاموں سے، وقتی خوش فہمیوں سے؟ لٹ جاتا ہے انسان ان کے آگے، اور ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ آگ لگا دوں گا میں ان غیر انسانی دستوروں کو جو انسان سے اس کی ذاتیات تک چھین لیتے ہیں۔ خیریت ڈیڈی، کیا ہوا؟ عرشی جو ابھی آفس سے آ رہا تھا، ان کی چیخنے کی آواز سن کر حیرانی سے اندر سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بچپن سے اب تک انہوں نے باپ کو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا۔ ڈیڈی آپ اپنے کمرے میں چلیے، آئیے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ تھینکس بیٹا، میں خود چلا جاؤں گا۔ روہیل تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ اوہو ممی، آپ نے تو بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، کیا بات ہوئی تھی؟ پریشان تو وہ ایک مدت سے رہتے ہیں، مگر آج کل تو زیادہ ہی نظر آتے ہیں۔ میں نے کتنی کوشش کی، نہیں بتاتے، کیا وجہ ہے؟ ابھی میں نے نبیل کے ولیمے کے بارے میں پوچھ لیا، یہی پوچھنا غضب ہو گیا۔ ممی یہاں آپ کا نہیں، میرا قصور ہے۔ میرا منحوس وجود ہر جگہ اپنی نحوست پھیلانے لگتا ہے۔ ابھی جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، میں بہت منحوس ہوں، موت بھی تو نہیں آتی مجھے۔ یلو گرم سوٹ میں ملبوس عائشہ اندر آتے ہوئے بھرائی آواز میں بولے۔ اس کمرے کی آواز لیونگ روم تک بآسانی جا رہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، آپ تو بہت مبارک قدم ہیں۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ کے ڈیڈی آج کل کسی ٹینشن کا شکار ہیں، وہ آپ کو تو بیٹی سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ بھابھی جان پلیز خاموش ہو جائیے، دیکھیے یہ آپ کے ولی عہد بھی آپ کا ساتھ دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارشد مسکراتے ہوئے عائشہ کی سمت دیکھ کر بولا۔ ماما ہم واپس امریکہ چلتے ہیں، لائبہ سیب کاٹ کر دیتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ان کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسا چونکنا اور احتجاجی کیفیت ابھری تھی کہ وہ گڑبڑا اٹھی تھی۔ میرا مطلب ہے ماما وہاں آپ کو ٹریٹمنٹ اور کیئر پرفیکٹ ملے گی، پھر وہاں پر ہم ہارٹ بائی پاس بھی کروا لیں گے۔ اس نے اپنے خوف کو ان پر ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ کسی آسیب سے بھاگنا چاہ رہی ہے، اور یہ اس کی شدید ترین کوشش بھی تھی کہ وہ امریکہ بائی پاس کے لیے جائیں، مگر یہ اس کی پہلی خواہش تھی جو انہوں نے رد کر دی تھی۔ ایک لمبا عرصہ دیار غیر میں گزارا ہے، اپنا آخری وقت، اپنی آخری اقامت گاہ میں اسی وطن اور مٹی میں بنانا چاہوں گی۔ وہ آنکھیں موندتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ ماما آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ کے بغیر تو میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آنسو تو ویسے بھی آج کل اس کے بلا ارادہ ہی رخساروں پر پھسل جاتے تھے۔ حقیقت سے آنکھیں نہیں چراتے بیٹا، وقت سے پہلے موت کی خواہش بھی گناہ ہے۔ میں تو عمر گزار چکی، آپ کی تو ابھی ابتدا ہے۔ یہ نہ بھولیے ماما، مایوسی بھی کفر ہے۔ آپ سو جائیے، میں ڈاکٹر وارسی سے آپ کی میڈیکل رپورٹس لے آؤں۔ کچھ نئی دوائیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے مجھے خود جانا پڑے گا، جعلی دوائیں بھی آج کل کچھ زرپرست اور مردہ ضمیر لوگوں کی وجہ سے عام ہو رہی ہیں، میں خود دیکھ کر لاؤں گی۔ وہ ان پر کمبل ڈال کر ماتھا چومتے ہوئے وہاں سے اپنے بیڈ روم میں آ گئی تاکہ چادر اور پرس لے سکے۔ ٹرن اس نے چادر اوڑھتے ہوئے کچھ خوف زدگی سے موبائل کی سم دیکھا۔ ہیلو کون ہے؟ اس نے دوسری طرف خاموشی محسوس کر کے کہا۔ دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ جانے آصیب، اس کی حسب توقع دوسری طرف وہی بھاری دلکش خون منجمد کر دینے والی سرد آواز تھی۔ کیا فیصلہ کیا تم نے اس دن والے میرے مشورے کے بارے میں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک شخص اخلاقی طور پر اس قدر دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا تو کجا، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا ذلیل کمینے آوارہ آدمی ہو۔ میں تم پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں، سمجھے؟ اس نے ریسیور ٹیبل پر پھینک کر پلگ کھینچ لیا۔ شدید غصے کے مارے اس کا رواں کانپ رہا تھا، چہرہ سرخ انگارہ بن گیا تھا۔ اسی وقت ملازمہ نے آ کر ڈرائیور کے کار نکالنے کی اطلاع دی۔ وہ بیگ اٹھاتے ہوئے ملازمہ کے ساتھ ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ کس جگہ جا رہی ہیں جی؟ ملازمہ کے سوال پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ ملازمہ ایک ماہ قبل ہی رکھی گئی تھی۔ وہ جی آپ کو دیر ہو جائے تو فون کر کے آپ کے متعلق بڑی میڈم کو بتا دیں گے، وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ملازمہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ بہت معقول تھی،
لائبہ نے اسپتال کا ایڈریس اور فون نمبر اسے دے دیا۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی ہے نا جی یہ؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کار میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر وارسی سے میڈیکل رپورٹس لے کر ان کی ہسٹری کے بعد وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق وہ سفر کرنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اگر یہاں بھی ان کے بائی پاس کے سیریز کا انتظام کیا جاتا تو خدشہ تھا کہ وہ سرز کی دوران ہی سانسوں سے ناتا توڑنے۔ ویسے بھی ان کی زندگی اس پگھلتی ہوئی شمع کی مانند تھی جس کی ٹمٹماتی لو کو کسی بھی ہوا کے تیز جھونکے سے گل ہو جانے کا خطرہ۔ ڈاکٹر وارسی نے اسے بہت تسلی اور دلاسے دیے اور ماما کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی تلقین کی۔ وہ آنکھیں صاف کرتی تمام رپورٹس بیگ میں رکھ کر ہسپتال سے باہر آ گئی۔ ڈرائیور کار سمیت غائب تھا۔ وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ ڈرائیور بہت ذمہ دار تھا۔ اس طرح بغیر بتائے اس کا جانا بہت تعجب خیز اور الجھن کا سبب تھا۔ آس پاس بلند و بالا عمارتیں کھڑی تھیں اور دوپہر کا وقت ہونے کے باعث سب دکانیں وغیرہ بند تھیں۔ لمبی شفاف سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی فٹ پاتھ پر چل رہی تھی کہ سائڈ سے نکلتی ریڈ مرسڈیز بجلی کی تیزی سے اس کے پاس آ رکی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ سنبھلتی، اسامہ فرنٹ ڈور کھول کر اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کار میں پٹک کر تیزی سے کار آگے بڑھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عمر کی وحشت ہوگی۔ کوئی اس سے بھی کسی موڑ پہ بچھڑا ہوگا۔ اس کے اندر بھی تو زندہ ہے خزاں کا موسم۔ اس کے لہجے میں بھی سناٹا بلا کا ہوگا۔ یہ سب اتنی سرعت و برق رفتاری سے ہوا کہ اسے سنبھلنے، بچنے یا چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا۔ آنن فانن اسے فرنٹ سیٹ پر پٹکنے کے انداز میں دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ اس افتاد پر ہراساں تھی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ سر پوری شدت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ دل و ذہن پہلے ہی ماما کی مایوس کن رپورٹ پڑھ کر دکھ و صدمے کی عمیق گہرائیوں میں جا ڈوبے تھے۔ مستزاد اسامہ کا اس قدر جارحانہ انداز میں اسے اغوا کرنا، چند لمحے وہ جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ذہن معاف ہو گیا اور ہر سو اندھیرا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ چند منٹ بعد اس خود فراموشی کی کیفیت سے نکلی تو وہ پوائزن کی مسحور کن خوشبوؤں میں بھیگا رش ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ بلو شرٹ اور لائٹ بلو جینز میں ملبوس اس کے چہرے پر چٹانی سختی تھی اور ڈوبتے سورج کی لہو رنگ سرخی چھائی تھی۔ ڈارک سن گلاسز کے پیچھے آنکھوں کا تاثر پوشیدہ تھا۔ بلیک گھنی مونچھوں تلے گلابی ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ سفید مضبوط ہاتھوں میں اسٹیئرنگ اس طرح گھوم رہا تھا جیسے کوئی بچہ لٹو گھماتا ہے۔ وہ مجسم آگ بنا ہوا تھا۔ اس کی نس نس سے شرارے نکل رہے تھے۔ کار روکے، کار روکے، میں شور مچا دوں گی، آپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ حواس بحال ہوتے وہ اس کی طرف دیکھ کر اضطرابی انداز میں چیخی، مچاؤ شور، شور مچا کر دیکھو، بدنام کون ہوتا ہے، میں یا تم؟ گویا وہ کسی انسان کی نہیں اژدھے کی پنکار تھی۔ زہر اسے اپنے جسم میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کا مطمئن انداز اور سرد لہجہ اسے وسوسوں کے بے لگام گھوڑے پر بٹھائے سرپٹ دوڑانے لگا۔ دنیا دی اس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ اس کے سنگلاخ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لمحے بھر کو روشن ہو کر معدوم ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنی آسانی سے آپ کی دسترس میں آ جاؤں گی؟ اس نے اپنے اعصاب یکجا کرتے ہوئے کانپتے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سوچنے، سمجھنے اور جاننے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہوئے عرصہ ہو گیا۔ اب میں انجام سے بے فکر ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہو گیا ہوں۔ کار روکیے اسامہ۔ وہ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد اس سے مخاطب ہوئی۔ بے انتہا خوف و گھبراہٹ، اشتعال و اضمحلال اس کے سراپے، اس کی آواز میں لرزہ تھا۔ یہ کار اب کورٹ پارکنگ لاٹ میں ہی رکے گی۔ اس کا لہجہ پراسرار طمانینت لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی سماعتوں پر گویا ایٹم بم سے شدید دھماکہ ہوا تھا۔ مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اگر میرے منہ سے سننا چاہتی ہو تو سنو۔ روزانہ ہزاروں لوگ کورٹ میں اپنے مسائل و مقدمات نپٹانے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہماری طرح بھی جاتے ہیں کورٹ میرج کرنے۔ ہم کورٹ میرج کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اسی طرح اطمینان سے بولا۔ نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس پر وحشت مکمل طور سے طاری ہو گئی تھی۔ شادی ناممکنات میں سے کب سے شامل ہونے لگی؟ اس کا لہجہ استضائی اور مضبوط تھا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ سے شادی کرنے سے پہلے میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گی۔ لے کر جائیے آپ مجھے کورٹ، ساری اصلیت بتا دوں گی آپ کی۔ قوم کی تقدیر سنوارنے والا، عوام کے دکھ اور مسائل حل کرنے والا لیڈر ماسک زدہ شخصیت کا مالک ہے۔
तुम औरतों की नेचर एक ही होती है। वो हंसा। पहले खुद वार कर जाती हो, जब खुद मद्दे मुकाबिल आती हो तो इन ओछे हथकंडों से ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती हो। मगर मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी शख्सियत, मेरे किरदार का हर पहलू आफताब की किरणों की तरह रोशन और चमकदार है। तुम चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए मेरे अफ़ाल की तशहीर करो, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र, कोई अंदेशा नहीं है। वो पहले की तरह से शिकस्त देने, अपने गुरूर अना के शिमले को बुलंद रखने की जुस्तजू में मुस्तग़रिक़ था। उसने एक नज़र भी उस पर नहीं डाली थी और ना ही चेहरे या लहजे के तासुरात में कोई मामूली सा तो गैर आया था। कार नामालूम किन रास्तों पर दौड़ रही थी। बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ शादाब इलाका था। साफ़ और कुशादा सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्तों की बहुतात थी। कराची में कई साल से रिहाइश के बावजूद बहुत से ऐसे इलाके और ऐसी जगहें भी थी जिनके महल वकू और नाम से वो बिल्कुल नामबल थे, और ये रास्ता और इलाका भी उन बेशनाख्त रास्तों में से एक था। बराबर में ड्राइव करते शख्स का मूड और अंदाज़ बहुत जारहाना और नाकाबिल शिकस्त था। उसने वॉच देखी, आधा घंटा गुजर चुका था। सूरज सबक रफ्तारी से अपने मस्कन की जानिब महवे सफ़र था। रुखसत होती सर्दी का खुशगवार दिन था, खूब रोशन और सहर तराज। वो लड़की ज़रूर थी, मगर पहले की तरह कमज़ोर और खौफजदा रहने वाली नहीं थी। मामा की बीमारी और अपनी ज़ाती तन्हाई और बेबसी के एहसास ने उसे एक अरसे तक मासूम और खौफजदा हिरनी वाली कैफियत में मुब्तला कर रखा था, मगर गुजरते वक्त और कठिन हालात ने उसे बहुत बहादुर और हौसला मंद बना दिया था। यही वजह थी कि वो उसके रवैये और ख़तरनाक इरादों के बावजूद खौफजदा न थी, बल्कि बहुत जल्द वो खुद को संभाल चुकी थी और फैसला कर चुकी थी कि मार देगी या मर जाएगी, मगर इस दरिंदे नुमा इंसान के अज़ाइम की तकमील तक ना होने देगी। इंसान जब तक किसी फ़ैसले या अंजाम का ना सोच ले, वो कश्मकश और परेशानी में मुब्तला रहता है, और जब दिमाग फ़ैसला की मोहर दिल पर लगा दे तो मुंतशिर बेअसान असाब एतदाल पर आकर पुरसकून हो जाते हैं। लाइबा भी पुरसकून हो गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बज़ाहिर बहुत नेको पारसा शख्स, जिसकी खूबसूरती हो गुरिया परवरी का एक आलम दीवाना है, जो ख़ुद को बहुत महज़ब व बाइखलाक पोज करता है, जिसकी नेक नामी, हिम्मत, इस्तक़लाल, शुजाअत और शराफत का दूर दूर शोरा है, वो आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मैं कभी किसी मामूली से जानवर से भी इतनी कराहत और नफ़रत महसूस नहीं की जितनी इस वक्त तुमसे हो रही है। मिस्टर उसामा मलिक, तुम्हारे इस चेहरे पर चढ़े मास्क को नोच कर मैं लोगों को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी कि तुम कितनी दोगली, पॉलिसी और अयाश कमीनी ज़हनियत के मालिक हो। तुम मुझे अगवा करके ख़ुद को बहुत बहादुर और ज़ोरावर समझ रहे हो। गुस्से और जुनून में वो मुसलसल बोलती चली गई। आम तौर पर ज़हनी मरीज़ अपने अब नॉर्मल जहन से जो दूसरों के मुताबिक खाका बनाते, फिर बहुत हद धर्मी से वो इस शख्स को अपने बीमार हवास पाख्ता जहन से तैयार शुदा खाके के पस मंज़र में ही देखते हैं। हकीकत कुछ भी हो, मगर वो अपनी राय के आगे किसी जी होश और समझदार की राय तस्लीम नहीं करते। मेरे मुताबिक खाका बनाने में तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बीमार अब नॉर्मल जहन का कसूर है। इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात, कोई गाली, किसी इल्ज़ाम पर माइंड नहीं करूँगा। बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, फवार से ज़्यादा धीमा लहजा तन बदन में लाइबा के ज्वालामुखी भड़का गया था। मैं पागल नहीं और ना ही अब नॉर्मल हूँ। तुम्हारा कोई फ्रॉड है ये। मैंने कब कहा तुम पागल हो? मैं तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ। मुझे तो पार्टी वाले दिन ही महसूस हो गया था कि तुम कोई जाल तैयार कर रहे हो, मगर मुझे अब यकीन हो गया। लेकिन मैं तुम्हारा कोई फ्रॉड कामयाब नहीं होने दूंगी। चीखो मत, ये रिपोर्ट पढ़ो, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। वो डैशबोर्ड में लगे फाइल कवर से एक वाइट लिफाफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए नॉर्मल लहजे में बोला। कार की रफ्तार कदरे धीमी थी। उसने कांपते हाथों से मेडिकल मोहर वाला वाइट लिफाफा खोल कर देखा। उस पर वाकई उसका नाम तहरीर था और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो ख़तरनाक हद तक जहनी अमराज का शिकार थी, और उनके मुताबिक उसका इलाज शादी था, ताकि नई ज़िंदगी के हंगामों, जिम्मेदारियों और चाहतों के खुशगवार एहसासात उसके तन्हाई के स्ट्रिक मर्ज़ के लिए बेहतरीन मामन साबित हो सके। वो रफ्ता रफ्ता इस बीमारी से आज़ाद हो सकती थी। डॉक्टर असगर के दस्तखत भी बतौर स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट के मौजूद थे। उसे ज़मीन व आसमान गर्दिश करते हुए महसूस हुए। तो उस दिन जिस पोशीदा ख़तरे से उसकी छठी इस शार्प हुई थी, तो वो ये था। उसने बहुत खूबसूरती और जहानत से उसके गिर्द ऐसा जाल बिछाया था कि वो निकलना चाहती भी तो ज़्यादा दूर भाग नहीं सकती थी, क्योंकि रिपोर्ट में जो कैफियत उसकी लिखी थी वो 100% दुरुस्त थी। उससे इनकार व इनहराफ की कतई गुंजाइश नहीं थी। वो अक्सर तन्हाई व बेबसी की कैफियत में जब भी मुब्तला होती, उसकी हालत हिस्टेरिक और जुनूनी हो जाया करती थी। मगर ये मक्कार और चलाक आदमी किस तरह बआसानी उसके भेद पा गया था, जो ये जाल तैयार कर डाला। झूठ है ये सब, महज फ्रॉड और साजिश। मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस खरीदे हुए स्पेशलिस्ट के खिलाफ फ्रॉड और ब्लैक मेलिंग का मुकदमा करूंगी। वो जख्म से चूर लहजे में फुनकारी।
ڈاکٹر اصغر ملک معزز و باعزت ڈاکٹر ہیں. ان کی لیاقت و قابلیت کے اعتراف میں ملک انہیں پرائز آف الزر سے نواز چکی ہے. ان کے خلاف تم کچھ بھی ثابت نہ کر پاؤ گی، اور اگر اس بلیم کی بنا پر تمہارا میڈیکل چیک اپ ہوا تو کون جھوٹا اور فراڈ ثابت ہوگا؟ تم ہی بتاؤ. کیا تم پر سائیکالوجی کے اٹیکس نہیں ہوتے؟ افتخار انکل کی برتھ ڈے والے دن تم مجھے وہاں بیٹھے دیکھ کر اسٹرائی کیفیت کا شکار ہوئی تھی کہ نہیں؟ اس وقت تمہاری آنکھوں میں شعور کی چمک معدوم ہو گئی تھی. تمہارے انداز میں 100% خبط الحواسی و بیگانگی در آئی تھی. تم اس حد تک اسٹیرک ہوئی تھی کہ وہاں بیٹھی اپنے فرینڈز اور ساتھیوں کا بھی احساس نہ رہا کہ وہ تمہارے اس رویے سے کیا نتیجہ اخذ کریں گی، بلکہ سومیا نے تمہارے اس اجنبی اور حواس باختہ رویوں کو بہت زیادہ محسوس کیا تھا. میں نے ہی اسے سمجھایا کہ تم سائیکالوجسٹ مریض ہو اور کبھی. پلیز خاموش رہیے. اس کا غصے اور پریشانی سے برا حال تھا. ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس نے پھاڑ کر پرزے کر دیا تھا. یہ سب فراڈ ہے. نہ میں پاگل ہوں اور نہ ہی نفسیاتی مریضہ. وہ لفافے کے ٹکڑے اس کے چہرے پر تیش کے عالم میں مارتے ہوئے بولی. اپنی دانس میں اس نے وہ ثبوت ہی مٹا ڈالا تھا. تمہارے انتقام کا کیا ہوگا؟ وہ غیرت مند ہاتھ کہاں سے آئیں گے جو میری گردن دبا سکیں گے، جن کے ریوالور سے نکلتی گولیاں مجھے جہنم واصل کر سکیں؟ سنا ہے عورت جب انتقام لینے پر آتی ہے تو کسی قربانی، کسی بندش کی پرواہ نہیں کرتی. پھر تم کس سرکل میں قید ہو کر مجھ سے انتقام لوگی؟ کار اوشن بیچ پر آ کر رک گئی. اس کی باتوں سے زیادہ بدحواس اسے وہ ویران علاقہ لگ رہا تھا. سامنے جھاگ اڑاتا سمندر کا نیلگو پانی لمبی لمبی چھلانگیں مار رہا تھا. ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا وہاں نہیں تھا. 2-3 ہٹس بہت فاصلے سے بنے ہوئے تھے. ان کے درمیان طویل و عریض لائنز اور ٹینس کورٹ اور فٹ بالز گراؤنڈ موجود تھے، مگر اس وقت کہیں بھی زندگی کے آثار موجود نہ تھے سوائے ان دونوں کے. یہ کہاں لے آئے مجھے؟ یہ ملک اسٹیٹ ہے. میرے گرینڈ فادر نے اسے بہت عرصہ قبل خریدا تھا. یہاں صرف ہماری حکومت چلتی ہے. فیملی ممبرز کو یہاں آنے کی اجازت ہے صرف. اس نے فخری انداز میں بتایا. مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں گھر جانا چاہتی ہوں. ڈوبتے سورج کی زرد روشنی اور خاموش ماحول کی وحشت ناکی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. 3 گھنٹے سے زیادہ اسے گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے تھے. ماما کا خیال اسے بدحواس کر گیا. وہ اس کی اتنی دیر کی غیر موجودگی پر کیا گمان کریں گی، جبکہ وہ ان کی وجہ سے گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی. ہسپتال سے اس کی واپسی 1 گھنٹے میں ہو جاتی تھی. کچھ دیر ہو بھی جاتی تو ماما فون کر کے تسلی کر لیا کرتی، اور اب بھی انہوں نے فون کر کے یقیناً اس کے بارے میں معلوم کیا ہوگا. اور جب انہیں وہاں سے جواب ملا ہوگا کہ وہ 15 منٹ بعد ہی واپس چلی گئی تھی تو ان کا کیا حال ہوگا. اور ڈاکٹر نے انہیں فکر و پریشانی سے بچانے کی سختی سے تاکید کی ہے. اب اتنے گھنٹوں کی اس کی غیر حاضری ان پر کیا قیامت توڑ گئی ہوگی. انور کی آنکھ شدید درد کی وجہ سے کھلی تھی. اس نے کرا کر آنکھیں بامشکل کھولی اور اپنے سامنے کرسیوں پر 3 سیاہ ملبوس نقاب پوشوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ چکنا ہو کر بیٹھ گیا. مگر اس عمل میں درد اور تکلیف سے وہ لرز کر رہ گیا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں وہ کیسے پہنچا. وہ گھر سے نکل کر مارکیٹ کی سائڈ پر جا رہا تھا. اس کی اسکوٹر اچانک سامنے آ جانے والی پجاروں سے ٹکرائی تھی. ٹکر زبردست تھی. وہ بے توازن ہو کر اسکوٹر سے نیچے گرا تھا اور دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا تھا. سر اور بائیں شانے میں شدید چوٹیں آئی تھیں. پھر وہ زیادہ دیر اپنے حواس قائم نہ رکھ سکا. اب اس کی آنکھ درد کی شدید اذیت سے کھلی تھی اور سامنے بیٹھے ان سیاہ پوشوں کو دیکھ کر اسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا. ہیلو، تو ہوش آ گیا تمہیں؟ وہیں بھاری و گونجدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ چونک اٹھا. یہ لہجہ، یہ انداز، یہ آواز وہی تھی جو اسے تخریب کارانہ اقدام پر اکسایا کرتی تھی. احکامات اسی آواز کے ذریعے اس تک اور اس کے ساتھیوں تک پہنچتے تھے. آج وہ چہرہ چھپائے اس کے سامنے تھا. اسے معمولی سے چور سے بڑا دہشت گرد اور تخریب کار بنانے میں ہی اس کا ہی ہاتھ تھا. اس نے اس کے تمام بڑے کاموں کے ریکارڈ جمع کر کے اسے ڈرا کر اس غلط اور پرفریب راہ پر ڈالا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا. شدت سے اس کا دل چاہا اٹھ کر ابھی اس بے ضمیری و بدفطرت شخص کے ساتھ اس کے دونوں ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دے جنہوں نے نامعلوم ملک کے اور کتنے اس جیسے بے روزگار مصائب زدہ نوجوانوں کو پیسے اور عیش و آرام کا جھانسا دے کر اپنے ہی ملک، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا کر دیا تھا، جو آنکھوں پر، ضمیر پر اور جذبوں پر ان کی مکر و فریب اور دولت کی پٹی باندھے ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے. اپنے ہی لوگوں کے گلے کاٹ رہے تھے، اپنی ہی نسل کو برباد کر رہے تھے. اس کی آنکھوں میں خون جیسے دوڑنے لگا. کہاں ہوش آیا برادر؟ دیکھ نہیں رہے؟ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی سرخی جمی ہوئی ہے. اس کے دیکھنے کا گستاخانہ انداز، اس کے چہرے پر چھائی نفرت و کرختگی ہمارے لیے ہے. ابھی اس کے حواس گم ہے. آنکھوں پر وطن کی محبت کی اینک اچانک ہی لگ گئی ہے. دوسرا نقاب پوش اسے اپنے ماسک کے سوراخوں سے گھورتا ہوا تلخ و استضاعیہ لہجے میں بولا.
میں نے صرف آپ کی وجہ سے اس کی بائک پر معمولی سی ضرب لگائی تھی بگ برادر، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس غدار باغی کے جسم کی ایک ایک ہڈی پہیوں کے نیچے کچل ڈالوں۔ تیسرا نقابپوش بھیڑیے کی طرح گھر آیا۔ نو چائلڈز، اتنی جلدی غصے میں نہیں آتے۔ پہلا نقابپوش ان دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، جب پیٹ روٹی سے خالی ہو، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہو، گھر میں سکون و آرام کے بجائے خاک دھول اڑتی ہو، پریشانیوں، مصائب اور فاقوں کی بھرمار ہو، تو نوجوان کمزور بن جاتے ہیں۔ وطن کی محبت، اپنے لوگوں کی چاہت، اپنے جذبات و خواہشات سب بے معنی اور فضول لگتے ہیں۔ بے روزگاری و مہنگائی کسی خوفناک اسلحے کی طرح نوجوانوں کے احساسات و جذبات کو نگل رہی ہے، اور جب بہت ساری ناسودگیاں و محرومیاں ان کو ملتی ہیں تو پھر ان لوگوں کو ہم پیارے لگتے ہیں، ہم جو انہیں روزگار دیتے ہیں، عیش و آرام اور بھرپور پیسہ دیتے ہیں، یہ اس وقت ملک کی محبت، ملک کی عظمت و سلامتی کو ٹھوکر لگا کر ہماری پناہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر جب ان کے فاقوں سے سوکھی ہڈیوں پر آسودگی و بے فکری کا گوشت چڑھنے لگتا ہے، جسم پر جدید سوٹ آنے لگتے ہیں، گھر میں اطمینان و سکون کا بسیرا ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کو ملک کی محبت و فرائض ستانے لگتے ہیں۔ پھر یہ ہم سے بغاوت کرتے ہیں، ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جیسے انور اب ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ وہ اپنی قہر بھری آنکھیں انور کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا، جو سامنے چیئر پر رسیوں سے جکڑا بیٹھا تھا۔ یہ ہمارا المیہ ہے مسٹر نقابپوش کہ نوجوانوں کو ملک کا مستقبل اور بنیاد سمجھا جاتا ہے، مگر افسوس کہ جو نوجوان ملک کا مستقبل کہلاتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ جو حالات کی ستم ظریفیوں کے باعث تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر پاتے، فکر معاش اور روزی کے چکر میں جہالت کے اندھیروں میں گم بری راہوں کو منتخب کر بیٹھتے ہیں، اور مرتے دم تک ان جرائم اور برائیوں کی دلدل سے پیچھا چھڑا نہیں پاتے، اور جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ڈگریاں لیے ایک ایک در کھٹکھٹاتے ہیں، مگر وہاں رشوت اور سفارشوں کے ناگ انہیں ڈسنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح بخلائے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے نوجوان کٹی پتنگ کی طرح کچھ چلاک و ماکار سیاستدانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جو چہروں پر منافقت کا نقاب چڑھائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، اور جو بچتے ہیں وہ تم جیسے دشمن ملک کے بھیجے ہوئے ایجنڈوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ مگر میں اب تمہاری گردنیں توڑ دوں گا۔ تم نے بہت تباہی مچائی ہے، بھائی بھائی کو آپس میں لڑوایا ہے، لسانیوں، فرقہ وارانہ فسادات تمہاری ہی چالوں سے پھیلے ہوئے ہیں۔ انور اپنی تکلیف بھول کر رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہوا تیز لہجے میں بولا۔ اس کی حالت زخمی شیر جیسی تھی، مگر رسیاں اتنی مضبوطی سے باندھی گئی تھی کہ وہ کسمسا کر رہ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تینوں کہکے مار کر ہنسنے لگے۔ دیکھا برادرز، میں نے اس لیے تمہیں منع کیا کہ انور کو جان سے نہیں مارنا، یہ بہادر انسان ہے، اپنی بے بسی کے عالم میں بھی یہ شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے۔ وہ ہنستا ہوا انور کے قریب آ گیا۔ انور، تم بہادر اور جرأت مند آدمی، اور ہم تم جیسے انسان کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ میرے دل میں ابھی بھی تمہارے لیے بہت عزت اور پیار موجود ہے۔ تمہاری سابقہ ذمہ داریاں اور شاندار کارناموں کی بنا پر میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ یہ جو تمہارے ذہن میں بس بھر گیا ہے، بھول جاؤ، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہے۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے کوئی بنانے اور سنوارنے والا حکمران نہیں ملا ہے۔ اگر کوئی مخلص و دیانت دار وطن پرست حکمران آتا بھی ہے تو طاغوتی طاقتیں فوراً ملک میں انتشار پھیلا دیتی ہیں اور اس حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ فی الحال چھوڑو، یہ سیکرٹ ٹاکس ہوتے ہیں۔ تمہیں ہمارے ساتھ ہمارے لیے کام کرنا ہوگا، ورنہ سوچ لو کل تم اپنے جرائم کے ٹھوس ثبوت کے ساتھ جیل میں بند ہوگے اور کوئی تمہاری ضمانت دینے والا بھی نہ ہوگا۔ اس کی گونجتا آواز سخت تھی، اور ہماری جڑیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تم مار دیے جاؤ گے اور نیوز پیپر میں یہ خبر پرنٹ ہوگی کہ تم پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہوئے ہو۔ دوسرا نقابپوش بھی اس کے قریب چلا آیا، اور جو لوگ پولیس مقابلوں میں مرتے ہیں ان کی فیملی ممبرز کی زندگی پولیس اور لوگ اجیرن کر دیتے ہیں۔ ذلتیں، رسوائیاں اور پریشانیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، اور تمہارے جو کارنامے شائع کیے جائیں گے تو سوچ لو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے گھر والے سکون و چین سے نہ رہ سکیں گے۔ سوچ لو، سمجھ لو، پھر فیصلہ کرو۔ وہ تینوں اطمینان سے چلے گئے۔ انور نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ خود کو دلدل میں تیزی سے گھر کوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ عظمت بیگم چائے میں چینی مکس کرتے ہوئے سرشار نگاہوں سے سامنے بیٹھے روہیل صاحب کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے پوتے کو گود میں لیے بچوں کے انداز میں اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ہمیشہ طاری رہنے والی قنوتیت و سنجیدگی غائب تھی۔ وہ بہت مطمئن و مسرور سے اپنے پوتے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ واقعی بچوں سے گھر میں رونق اور زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیجئے آپ چائے پیئے، اتنے میں اسے لے لیتی ہوں۔ عظمت ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے بولی، اور ان کے کپ تھامنے پر منع کو ان کی گود سے لے کر اپنی گود میں لے لیا۔
میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، آپ ارشد سے پہلے معلوم کر لیجئے کہ وہ کسی اور کو سلیکٹ تو نہیں کر چکے۔ بکا پونٹوں سے لگا کر خوشگوار لہجے میں بولے۔ کیا خیال آیا ہے؟ عظمت بیگم اشتیاق سے بولی۔ زینب کو ہم بھائی جان سے ارشد کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ ارشد بزنس میں اپنے قدم جما چکا ہے، اس کی پوزیشن سٹرانگ ہو گئی ہے، اب وہ آرام سے شادی کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے خیال کی وضاحت کی۔ میں آج ہی بات کروں گی، ارشد آفس سے آ جائے، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ اگر نبیل کے ولیمے کا فنکشن بھی اسی میں شامل ہو جائے تو عجیب بھی نہیں لگے گا اور 2 کام بھی نبٹ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ تمہیں زینی پسند ہے؟ انہوں نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کی طرف بغور دیکھا۔ تیکھے نقوش اور چہرے کی جاذبیت اس عمر میں بھی ان کی بہت پرکشش تھی۔ وہ ان کی پہلی محبت تھی، نوجوانی کی عمر میں دیکھے گئے خوش رنگ اور مہکتے خوابوں کی حسین تعبیر، جنہیں بہت شدت و ارمانوں سے اپنے دل میں بسایا تھا۔ انہوں نے بھی کبھی عمر کے کسی موڑ پر ان کے انتخاب کو شرمندہ یا نادم ہونے نہیں دیا تھا۔ ان کی وفاداریاں، سعادت مندی انہیں ان کا اسیر بنا گئی تھی۔ پہلو میں اذیت کے کہیں تیر یکدم ہی پیوست ہو گئے۔ آپ کی اور میری پسند اول روز سے ہی ایک رہی ہے، اور آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں اختلاف کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہاتھ پاؤں چلاتے منی کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ اگر زندگی میں کبھی اختلاف کا موقع آ بھی گیا تو پھر بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی سوچتی ہوئی نگاہیں عظمت بیگم کے چہرے پر چسپاں تھی۔ ہماری زندگی تو گزر گئی روہیل، اب ہمارے بچوں کے مسرتوں کا، کامرانیوں کے دیکھنے کے دن ہے۔ جو زندگی آپ کی رفاقت میں گزری اس میں آپ کا موڈ اور طبیعت بدلنے کا شکوہ تو ضرور ہوا، مگر اختلاف یا جھول کہیں محسوس نہیں ہوا، تو اب اختلاف کیوں ہونے لگے؟ وہ مطمئن انداز میں بولی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑائیے، میری ماما بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ نہ چاہنے کے باوجود اس کا لہجہ التجا امیز ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے انہیں بتا دیا ہوگا تم ہینا کے ساتھ گئی ہو، شاپنگ کرنے کے لیے، رات تک گھر پہنچو گی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ تو شوفر کو آپ نے بھیجا تھا، وہ بھی جھوٹ بول کر؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ فی الحال یہ بتاؤ، کورٹ جانے کا تو ٹائم مس ہو چکا ہے، میں یہی مولوی کا انتظام کر لیتا ہوں۔ وہ سن گلاسز آنکھوں سے اتارتے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہیں جما کر بولا۔ آپ سمجھ رہے ہیں مجھے یوں بے بس کر کے اپنی منمانی کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فی الوقت کوئن میری پاکٹ میں، اور جب تک میری مرضی نہیں ہوگی میری دسترس سے نکل نہیں سکتی۔ ہاں، اگر تم سچے انداز میں یہ بتا دو کہ مجھ سے نفرت کا ڈرامہ جو تم کر رہی ہو وہ کس بنا پر ہے، اس نفرت کے پیچھے کون سی کہانی پوشیدہ ہے، تم سچ بتا دو۔ وعدہ ہے میرا پھر کبھی بھول کر بھی تمہاری پناہ میں نہیں آؤں گا۔ تمہارا یہ بلا جواز انداز نفرت، بلکہ شدید ترین نفرت کا انداز مجھے بے سکون وحشی بنائے ہوئے ہے۔ اس کے لہجے میں ذہنی کشمکش پنہاں تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ میں نے کہہ دیا میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بس نہیں کرتی میں آپ کو پسند، سمجھے آپ؟ اس کا انداز ذہانی سا ہو گیا تھا۔ سنو، تم میری پہلی محبت تھی، مگر اب ضد بن گئی ہو۔ وہ یکدم ہی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ ہاتھ ہٹائیے، کیا بےہودگی ہے؟ میرے چھونے سے ٹوٹ نہیں جاؤ گی، گھبراؤ نہیں، تم تو توڑ دینے والی چیز ہو، ریزہ ریزہ کر دینے والی ہو جانم۔ تمہیں پانے کی، تمہیں چاہنے کی بہت سزا بھگتی ہے میں نے۔ میری محبت و چاہت کو بہت سنگ دلی اور حقارت سے ٹکرایا ہے تم نے، بہت توہین کی ہے میرے جذبوں کی، میری چاہتوں اور ارمانوں کی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سلاخوں کی طرح اس کے شانوں میں پیوست ہوئی جا رہی تھی، سرخ آنکھوں سے گویا لہو چھلکنے کو تیار تھا۔ اس سرد سخت لہجے میں ایسی کوئی پراسرار خوفزدگی تھی کہ لائبہ اپنی اکڑ وغیرہ بھول کر ساکت سی ہو گئی تھی۔ میری دیوانگی کو بار بار چیلنج کیا ہے تم نے، میرے جسم میں جہاں کوئی شعلوں کی بھڑکتی آگ میں جلایا ہے۔ چاہوں تو تمہاری ہر زیادتی کا حساب ابھی بماسود وصول کر سکتا ہوں، مگر اس نے گہری سانس اس پر ڈالی۔ میری نیچر مجھے اتنی پستی و غلاظت میں گرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے گہری نگاہ اسامہ پر ڈالی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، نگاہوں کا تصادم اسے پوری جان سے لرزا گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتے سرکش اور بے لگام جذبے اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئے۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ اٹھی اور وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ارے ابھی سے رونے لگی؟ اس نے استضاعیہ کہکا لگایا۔ جانے حسیب، ابھی تو کوئی مرحلہ بھی طے نہیں ہوا، پھر بلا وجہ آنسو؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کا جھکا چہرہ اوپر کرتا ہوا شوخ مزاجی سے بولا۔ اس کی بے باکیوں سے بری طرح کھلا گئی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ ہاتھ نہیں لگائیے مجھے۔ اس کے سخت لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ابھی تو بیوی بنی بھی نہیں ہو اور بیویوں والے نخرے شروع بھی کر دیے۔ اگر آپ میں ذرا بھی حمیت کی رمق موجود ہے تو پلیز مجھے گھر چھوڑائیے، ورنہ میں سمجھوں گی
درست کہتی تھی سائرہ، دشمن اگر حسین ہو اور قریب بھی تو بندے کو محتاط و ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہت ذہانت سے تم میری غیرت کو چیلنج کر چکی اور میں تمہاری حسب توقع جوش غیرت میں تمہیں گھر چھوڑ بھی آؤں گا، مگر ایک وعدہ تمہیں مجھ سے کرنا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیسا وعدہ؟ میں جب تم سے ملاقات کرنا چاہوں گا تم کسی ہیلے بہانے کے بجائے مجھ سے ملنے آؤ گی۔ اس کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ بحال ہو گیا۔ وہ تو جانے کیا سمجھ رہی تھی، اس وقت اس کے جال سے نکلنا تھا۔ لائبہ نے سنجیدگی سے حامی بھر لی۔ اوکے، اب ذرا ان تصویروں کو بیگ پر اپنے سائن کر دو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں سے 3 تصویریں نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اور تینوں اپنی مختلف اوقات کی کھینچی گئی تصویریں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرانی اور خوف سے پھٹ سی گئی۔ یہ میری فوٹوز آپ کے پاس کیسے آئی؟ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اس سوال کو چھوڑو، 6 بج رہے ہیں، سائن کر دو ان کے پیچھے۔ وہ اطمینان سے بولا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے غصے میں تینوں فوٹوز پھاڑنے چاہے، مگر اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میڈیکل رپورٹ کی طرح انہیں بھی پھاڑنا چاہتی ہو، مگر جان لو اچھی طرح وہ رپورٹ کی فوٹو کاپی تھی۔ اوریجنل رپورٹ میرے سیف میں موجود ہے اور ان تصاویر کے نیگیٹو بھی موجود ہے میرے پاس۔ یہ پھاڑو گی اور بنوا لوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا چاہتے ہیں آخر آپ؟ وہ بری طرح اپسٹ ہو گئی تھی۔ تم ہمیشہ میرے معاملے میں نفرت کے دریا میں غرق رہتی ہو، اس لیے کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ صرف فوٹو پر سائن کر دو اور اپنی جان چھڑوا لو، ورنہ بدصورتیں دیکھ کر میں ہٹ میں جا رہا ہوں اور میری واپسی پھر صبح سے قبل ممکن نہیں۔ میں سائن کر رہی ہوں، مگر یاد رکھیے گا آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ اس کے اٹل لہجے سے اس کی ہٹ درمی اور صداقت کا اندازہ لگا کر مجبوراً اس کے ہاتھ سے فوٹو لے کر پیچھے اپنے سائن کرتے ہوئے بولی، تھینکس۔ وہ اس کے ہاتھ سے سائن شدہ تصاویر لے کر گنگناتے ہوئے لہجے میں بولا، محبت بہت باحیات شے ہے، انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ وہ تصویریں واپس پینٹ کی جیبوں میں رکھتے ہوئے بولا۔ لائبہ مجبوراً یہ سب کرنے پر راضی ہو گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک حشر برپا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس شاطر شخص نے کسی بڑے مقصد کے لیے اس کی تصاویر پر اس کے سائن لیے ہیں، اور اس کی یہ تصویریں جو غالباً انکل کی میرج برتھ ڈے والے دن کھینچی گئی تھی، اس نے کسی طرح نیگیٹو حاصل کر لی۔ وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا جو ہواؤں کے دوش پر چل رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے اسی گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھی، لیکن کوشش کے باوجود کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ توبہ سے کیوں اس قدر ناراض رہتی ہو؟ وہ کہہ رہی تھی، میں دیوار بناؤں تم دونوں کی دوستی کے درمیان۔ توبہ کا نام سن کر ذہن و دماغ میں زبردست دھماکے ہوئے تھے، تو گویا اس کی زندگی کو رسوائیوں کے خار زار میں دھکیلنے والی وہ دوست نما دشمن نکلی۔ اس نے بری طرح دانتوں سے ہونٹ کچل ڈالے۔ وہ کامرانی کے نشے میں اور بھی نہ جانے کیا کیا بولتا رہا تھا، مگر اس کا اعتماد دم توڑ چکا تھا۔ اس کی دوستی، اس کی محبت خاک بن کر اڑ چکی تھی۔ توبہ اس کی بچپن کی دوست تھی، وہ اسے بہنوں کی طرح چاہتی تھی، مگر اس نے کیا کیا؟ کار اس کے جانے پہچانے راستوں پر دوڑ رہی تھی، وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ ساما نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا بھی، مگر اس سے زیادہ وہ اپنی فطرت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا تھا، سو خاموشی سے راستہ طے ہوتا گیا۔ اس نے لائبہ پیلس کے گیٹ کے آگے کار روکی تو لائبہ برق رفتاری سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور بھاگتی ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر گیٹ میں داخل ہو گئی۔ ساما نے بھی 5 منٹ بعد کار سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ نوری، ماما کیا کر رہی ہیں؟ وہ اندر قدم رکھتے ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ بیگم تو جب سے آپ گئی ہیں تب ایک دفعہ ہی اٹھی تھی، ڈرائیور نے انہیں کچھ بتایا تو وہ مطمئن ہو گئی، اب کچھ دیر قبل ڈنر کے بعد دوا کھا کر سو گئی ہیں۔ ملازمہ سے مکمل تفصیل سننے کے باوجود وہ ایک نظر انہیں بیڈ روم میں دیکھنے ضرور آئی۔ وہ بیڈ پر پرسکون سے سو رہی تھی، ان کے کمزور زرد چہرے کو وہ کچھ لمحے یوں ہی نگاہیں جمائے دیکھتی رہی۔ دل میں دھماکے سے ہو رہے تھے، وہ تنہا تھی، مصائب و آزمائش ہر سمت سے اسے گھیرے ہوئے تھی۔ آج دل نے نئے درد کا ادراک ہوا تھا، وہ دل کھول کر رونا چاہتی تھی، آنسوؤں کے سیلاب میں اپنا وجود ڈبو دینا چاہتی تھی۔ ارشد سائڈ سے تھکا ہوا لوٹا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ گرے شلوار سوٹ میں ملبوس ٹاول سے بال خشک کرتا ہوا جب غسل خانے سے نکلا تو عظمت بیگم چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ خیریت ماما، آج آپ چائے تنہا لے کر آئی اور گھر والے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے؟ آپ کے ڈیڈی ابھی دفتر سے لوٹے نہیں ہیں، نبیل عائشہ کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کر گئے ہیں اور شمیر فیاض کے ساتھ پکنک پر گئے ہوئے ہیں، گھر میں ہم دونوں ماں بیٹے ہیں صرف۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے پلیٹ تیار کرتے ہوئے وضاحت کی۔ ڈیڈی کا موڈ درست ہے آج کل؟ وہ ان کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔
ہاں بظاہر تو ٹھیک ہی ہیں، مگر معلوم نہیں ہوتا کب تنہائی و بیزاری کے اٹیک کا شکار ہو جائے۔ فی الحال مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ وہ اپنے لیے چائے بناتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ جی بولیے۔ ان کے بغیر معمولی رویے سے وہ چونک کر بولا۔ نبیل نے جس انداز میں شادی کی اس سے آپ واقف ہیں، حالانکہ یہ سب انہوں نے نیک نیتی سے کیا تھا۔ ہم نے کوئی احتجاج یا وویلا نہیں مچایا کہ اس کا یہ اقدام برحق تھا۔ اب ہم آپ کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، اگر آپ کہیں انٹرسٹڈ ہوں تو بتا دیں۔ اوہ ماما، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ ان کی مکمل بات توجہ سے سن کر وہ طمانینت سے مسکرایا۔ میں شادی ابھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ابھی مجھے بزنس سیٹ کرنا ہے۔ کم از کم 2 سال تک میں ایسی کسی بھی ذمہ داری کے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ وعدہ ہے میرا، شادی جب بھی کروں گا آپ کی پسند سے ہی کروں گا۔ اللہ عمر دراز کرے آپ کی، وہ مسرت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ یہ حق دے کر آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ایسی سعادت مند و فرما بردار اولاد اللہ ہر والدین کو نصیب کرے۔ دراصل آپ کے لیے لڑکی تو آپ کے ڈیڈی نے پسند کر لی ہے، مگر ان کا حکم تھا پہلے آپ سے بات کر لی جائے تاکہ آپ کی مرضی سے پرپوزل دیا جائے۔ ڈیڈی نے لڑکی پسند کی ہے؟ کون ہے وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ زینب، بھائی صاحب کی بیٹی، واقف ہیں اس سے آپ؟ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ زینی، وہ خوف زدہ رہنے والی اسٹوپڈ سی گرل، وہ حیرانی سے مسکرایا۔ ہاں، بہت اچھی اور معصوم سی لڑکی ہے وہ۔ آپ کا انداز ہی اس سے بات کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں ٹھیک ٹھاک کام بھی غلط کر جاتی ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو بیٹا زبردستی نہیں ہے، مرشد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولی۔ نہیں ماما، آپ کی خوشی میرے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں سرخ کیوں ہوئی آنکھیں، تو آنکھ مل کے یہ کہتا ہوں رات سو نہ سکا۔ ہزار چاہوں میں لیکن یہ نہ کہہ سکوں گا کبھی کہ رات رونے کی خواہش تھی اور رو نہ سکا۔ یا اللہ، کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں میں۔ اسامہ ملک بیڈ سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ لائبہ کو چھوڑ کر سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ ممی ڈیڈی کسی ڈنر میں گئے تھے۔ اس وقت وہ شدت سے تنہائی چاہ رہا تھا۔ منوں کے حساب سے بوجھ اس کے دل و دماغ پر گرا ہوا تھا۔ لائبہ کی طرف سے جب دل زیادتیوں اور نفرتوں کا شکار تھا تو دنیا ایک خشک ویران بیابان بن گئی تھی۔ زید سے ساری رنگینیاں اور شوخیاں مفقود ہو کر تاریکیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اب اچانک ہی اس کے اندر کا ضدی و خود سر اپنی منمانے والا اسامہ زبردستی زور آوری پر اتر آیا تھا تو اس کی نرم و درگزر کر دینے والی طبیعت پر حد درجہ گرا گزر رہا تھا۔ پہلے اس پر زیادتی ہو رہی تھی تو وہ بے سکون تھا، وہ خود زیادتی پر اتر آیا تھا تو اسے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی ذہنی استطاعت ہمیشہ ہی شفاف اور بلند ترین افق کی بلندیوں پر محو پرواز رہتی تھی۔ وہ اعلیٰ سوچ رکھنے والا مخلص و ہمدرد شخص تھا۔ انہی اعلیٰ ترین خوبیوں کے باعث وہ ہر دل عزیز تھا، مگر اس کی بے لوث و شفاف محبت کو اتنی حقارت و نفرت سے بلا جواز ٹھکرایا گیا اور اتنی بار ذلت و توہین کا احساس دلایا گیا کہ وہ مخلص ہمدرد اسامہ ملک کسی کھلونے کی طرح ٹوٹ پھوٹ گیا۔ پھر اس کے اندر کا اسامہ جاگ اٹھا۔ اس کی وحشت و گستاخانہ ضد و ہٹ دھرمی اسے خود بھی پسند نہ تھی، مگر وہ اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود اس سٹیج پر اپنے نفس سے نہیں جیت سکا۔ اسے احساس تھا غصے کی آگ سے جلتا اس کا وجود لائبہ سے قابل اعتراض گفتگو کر جاتا ہے، جو عام حالات میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے وہ جملے وہ اتنی سرت سے بے جھجک بول جاتا ہے۔ وہ دوبارہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی، ضمیر کے اندر عجیب افراتفری مچی تھی۔ بہت ہٹ دھرمی اور ضدی لائبہ کو جھکانے میں اس کا نفس بہت خوش اور مغرور ہو رہا تھا، مگر ضمیر کے کسی کونے سے یہ صدا ابھر رہی تھی کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ وہ جس سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ کتنی ہی سنگ دل، بد دماغ اور ظالم صحیح، پر ہے تو اس کی محبت ہی، اور جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تکلیفوں اور دکھوں کی سلیب پر نہیں لٹکایا جاتا، انہیں زبان کے وار سے اور نگاہوں سے زخم نہیں لگایا جاتا۔ تم اس کی خوبصورتی پر نہیں مر مٹے تھے، بلکہ تمہیں اس کی گرین آنکھوں کی گہرائیوں میں تیرتا ہوا نامعلوم دکھ تمہیں اس کا اسیر کر گیا تھا۔ اس نے یہ عہد کیا تھا کہ اس کی ویرانہ اداس آنکھوں میں اپنی بھرپور چاہتوں کے چراغ روشن کرے گا، سنجیدہ و معصوم چہرے پر اپنی بے لوث محبتوں کے رنگ بکھیر دے گا، مگر سب کچھ شیخ چلی کے تصوراتی محل کی طرح ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اسے شدت سے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر اسے معلوم تھا ممی پارٹی سے لوٹ کر حسب معمول اس کے روم میں شب بخیر کہنے ضرور آئیں گے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی اس عادت سے واقف ہوں۔ سو ان کی خاطر مجبوراً اپنی مچلتی طبیعت اور ٹوٹتے اعصاب پر قابو پانے کے لیے اسے بالکل تنہا محاذ پر جنگ لڑنا پڑ رہی تھی۔ ضمیر و دل لائبہ کے حق میں تھے، جبکہ نفس و دماغ اس کے ہر اقدام کو سراہ رہے تھے، اسے سرکشی کرنے پر اکسا رہے تھے۔
اور وہ کشمکش میں مبتلا دونوں میں سے کسی کے بھی حق میں یہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ کون حق پر ہے۔ کافی دیر کی جد و جہد کے بعد بھی وہ جب ذہنی خلش پر قابو نہ پا سکا تو اس نے فضلو کو انٹرکام پر چائے لانے کی ہدایت کی اور شاور کے ذریعے خود کو پرسکون کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور سے گرتے پانی نے اس کے بے سکون اعصاب کافی حد تک کنٹرول کر لیے تھے اور وہ نامعلوم کب تک پانی کی ٹھنڈی سکون بخش فواروں میں ڈوبا رہتا کہ باہر فضلو کے ہاتھ بار ڈور بجانے پر بات گاؤن پہن کر ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آ گیا۔ خیریت انا صاحب، میں تو سمجھ رہا تھا 1 سال کا اکٹھا غسل آپ آج ہی کر رہے ہیں۔ عبدل کی استجابی حالت پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھا، اور مجھے محسوس ہی نہیں ہوا ٹائم گزرنے کا۔ وہ تولیہ بیڈ پر پھینک کر اس کے ہاتھ سے کپ اور سوسر لے کر بولا، تم بھی پی لو نا۔ وہ عبدل سے مخاطب ہوا، میں تو ابھی کھانا کھاؤں گا پھر پیوں گا۔ عبدل تولیہ بیڈ سے اٹھا کر لے جاتے ہوئے بولا، بوا اور مریم گاؤں چلی گئی؟ جی صاحب، بہت دعائیں دے کر گئی ہیں آپ کو۔ وہ جاتے ہوئے پلٹ کر بولا، مجھے ایک مشورہ لینا ہے عبدل تم سے، یہاں بیٹھو۔ وہ اپنے برابر میں اشارہ کر کے اسے بولا، مجھ سے مشورہ؟ ایسی کیا بات ہو گئی صاحب؟ وہ اس کے انداز پر کافی متجسس و حیران تھا۔ کوئی سرکش و بد دماغ شے اگر بندے کو پسند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے زبردستی حاصل کرنا چاہیے یا اپنی شکست تسلیم کر کے میدان چھوڑ دینا چاہیے؟ تب کہ دل و دماغ پر وہ مکمل طور پر حاوی ہو مگر وہ اپنی ضد اور بد دماغی کی وجہ سے دوسرے کو گھاس نہ ڈالتی ہو۔ یہ تو کسوٹی جیسا سوال ہو گیا۔ اشاروں سے بھرپور آپ مذاق تو نہیں کر رہے صاحب؟ رات کے 11 بجے میں تم سے مذاق کروں گا؟ وہ اسے گھور کر بولا، اچھا میں سوچتا ہوں، سرکش و بد دماغ، میدان اور واضح اشارہ ہے گھاس نہیں ڈالتی، یعنی اس کا مطلب ہوا آپ کا اشارہ کسی سرکش اور منہ زور گھوڑی کی طرف ہے۔ عبدل چٹکی بجا کر بولا، اور اس کے قیاس پر اسامہ جھنجھلاہٹ کے باوجود بے اختیار کہکا لگا بیٹھا۔ آپ کی یہ ہنسی بتا رہی ہے میں نے درست اندازہ لگایا ہے۔ وہ اس کے کہکے سے مسرور ہو کر بولا، تمہاری نالج کے مطابق میں تو یہ صفات صرف گھوڑی میں ہی ہو سکتی ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، ظاہر بات ہے صاحب آپ کی زندگی میں لڑکی تو آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی مسکراہٹ اسے حوصلہ دے گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مشورہ دو، اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے یا اسے قابو کر لینا چاہیے؟ دل سے خیال اور نکال دیں، یہ تو ناممکن بات ہے صاحب، آپ نے تو بڑے بڑے باغیوں سرکش گھوڑوں کا غرور توڑ کر لگام ڈالی ہے، پھر یہ ایک گھوڑی کی حیثیت رکھتی ہے؟ لگام ڈال کر چھوڑ دیجیے، کچھ عرصے بعد خود ہی ساری سرکشی و بغاوت بھول کر ٹھیک ہو جائے گی، پھر دیکھیے گا کس طرح آپ کی ہو جائے گی۔ وہ بس شروع میں نخرے دکھائے گی۔ عبدل اپنے تجزیے کی بنا پر پرخلوص مشورے دے رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس کا دل مچل کر اس کی بات پر لبیک کہہ رہا تھا۔ بے شک سرکشی و بددماغی کے لیے لگام ضروری ہوتی ہے، چاہے لگام چمڑے کی ہو یا نکاح کی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت ایپیسوڈ تھی۔ اب پتہ نہیں کیا کرتا ہے یہ اسامہ بھی بڑی نا کوئی عجیب چیز ہے، پہلے اسے اتنی شدید نفرت کرتا تھا اور اب اس حد تک اس سے محبت کرتا ہے کہ پاگل ہوا پڑا ہے وہ انسان۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کیسے کرتا ہے، کیونکہ لائبہ تو بھائی لائبہ ہے، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، یہ اسامہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس ناول میں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔